رمضان کرم ہے رمضان رمضان کرم ہے رمضان رمضان کرم ہے رمضان رمضان کرم ہے رمضان. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. ألا إلى الله تصير الأمور.
صدق الله العظيم. رمضان کرم ہے رمضان رمضان کرم ہے رمضان رمضان کرم ہے رمضان رمضان کرم ہے رمضان. تعریفیں تمام حمد و ثنا اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو جو دیتا ہے کنول کے لیے، اور میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائی کلام کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی، میں ہوں آپ کا میزبان انصب قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی خصوصی رمضان سحر نشریات کرم ہے رمضان، پاورڈ بائی لبیک کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی. ناظرین گرامی، آج الحمدللہ ہم 8ویں سحر نشریات میں آپ کے سامنے موجود ہیں اور میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کریم کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن کرم رمضان میں ہوں حافظ محمد علی. آپ سب کو محبت برس سلام جناب. بالکل ناظرین گرامی، اور آج الحمدللہ 8ویں سحر نشریات میں ہم آپ کے سامنے موجود ہیں اور ابھی یہ ماہ سیام کا آغاز ہوا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہم 8ویں شب پر پہنچ چکے ہیں. جتنی تیزی کے ساتھ یہ ماہ سیام، جتنا ہمیں انتظار ہوتا ہے اس کے آنے کا، اتنی ہی تیزی سے یہ ماہ مبارک ہم سے رخصت بھی لے رہا ہوتا ہے. اور یقین کیجئے، مطلب یہ سیٹ، یہ تمام چیزیں نشریات گویا ابھی ہم نے کل شروع کیا تھا اور آج 8ویں سحری میں ہم موجود ہیں. یعنی یہ پہلا عشرہ رحمت جو ہے وہ تقریباً ہم سے رخصت ہونے کو ہے. ہم نے اپنے 7 روزے آج مکمل کیے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا یہی ہے کہ اللہ پاک ہمارے ان روزوں کو قبول و منظور فرمائے. یقیناً جو بھی ٹوٹی پھوٹی ہماری عبادات ہیں وہ اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ناظرین گرامی، آج کی سحر نشریات کرم رمضان جو کہ آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون حاصل کیا ہے لبیک کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی. ہر لب پہ لبیک، اس کے ساتھ ساتھ یونیک بیٹریز اینڈ یونیک موٹر سائیکل، یونیک اور آپ ہمیشہ کا ساتھ، اس کے ساتھ ہائی اسپیڈ موٹر سائیکل، ہر پل چلے ایک قدم آگے. اور مزید تعاون حاصل ہے ہمیں گلیمر پینٹس، المدینہ فلور ملز، اجوا کوکنگ آئل، روایت کوکنگ آئل، حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس، لاصفہ بریڈ، لذت بھرے مسالے، ناہید بلڈرز، مال 1 شاپنگ کمپلیکس، ٹیبز اسکول اینڈ کالج، کوثر آئیکن، ایتھلیٹس ارینا، لیکزورا ووڈ آرٹ، لیکسس ووڈ آرٹ اور لیکسس ووڈ آرٹ کا. اور ناظرین گرامی، آج الحمدللہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ اسی طرح سے دیسی چنا نمکو کا بھی ہمارے ساتھ تعاون حاصل ہے. اور اسی طرح سے یہ ماہ مبارک میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر مختلف مہمانان موجود ہوں جن سے ہم گفتگو کر سکتے ہیں مختلف موضوعات پر، اور بالخصوص وہ مسائل جو حیدرآباد کے ہیں، جو پاکستان کے ہیں، یا پھر وہ دینی مسائل جو یقیناً آپ کے اور ہمارے ذہنوں میں منجمد ہیں. ہم ان سوالات کو اس نشریات کے ذریعے ان کے جوابات تلاش کریں اور وہ جوابات آپ تک پہنچائے جائیں. تو جس طرح روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے درمیان کوئی نہ کوئی مہمان موجود ہوتے ہیں، آج بھی ایسی ہی ایک مہمان شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں. یقیناً شہر حیدرآباد میں آپ کا ایک بڑا کام ہے، آپ کافی عرصے سے شہر حیدرآباد میں کام بھی کر رہے ہیں. اس وقت آپ پاکستان مرکزی مسلم لیگ حیدرآباد کے ڈویژنل صدر ہیں جناب عقیل احمد صاحب. السلام علیکم سر، خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں سر، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. انہی کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہیں جی، آپ روزانہ کی بنیاد پر دیکھتے ہیں، مذہبی اسکالر ہیں، نوجوان عالم دین ہیں، آپ ماسٹرز اسلامک اسٹڈیز میں، جناب محمد ارسلان لودھی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب عالیہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے ساتھ موجود بھی رہتے ہیں. میرے ساتھ ایک میزبان بھی موجود ہے، میں تعارف کرواؤں گا کیونکہ آپ 2 دن سے قریباً غائب تھے، کل غائب تھے ہماری اس نشریات سے. جناب محمد علی نجمندی صاحب. سر، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت. اللہ کا بڑا کرم ہے. کل کہاں تھے آپ؟ کل سب سے پہلے تو میں مبارکباد دوں گا، جہاں کل تھا ان لوگوں کو مبارکباد دینا چاہوں گا. جناب یونیک موٹر سائیکل کے رویہ جناب حاجی عبدالکریم گھنگرا مرحوم کی برسی تھی، تو اس موقع پہ شہر حیدرآباد کو یونیک موٹر سائیکل والوں نے ایک یونیک تحفہ دیا. علامہ پیر محمد اجمل رضا قادری صاحب جو کہ بہت پیارے انداز سے انہوں نے خطاب فرمایا اور اصلاح امت پہ
خطاب فرمایا تو یونیک موٹر سائیکل کے جناب حاجی زبیر گھنگرا صاحب، نور محمد گھنگرا صاحب، پوری گھنگرا فیملی کو میری طرف سے مبارکباد کہ رمضان کریم کے برکت والے مہینے میں آپ نے یہ بہترین اصلاحی اجتماع کا موقع فراہم کیا، لوگ یہاں آئے اور بہت کچھ الحمدللہ سیکھ کر گئے۔ چلیں جی، بہت اچھی بات ہو گئی، مطلب آپ کسی اچھی جگہ پہ تھے۔ جی جی الحمدللہ، چلیں اچھی بات یہ ہے۔ اور قاری صاحب نے آج ماشاءاللہ تلاوت کی ہے، بہت پیارے انداز سے قاری صاحب نے تلاوت کی۔ قاری صاحب جناب قاری حماد قریشی صاحب نے قرآن کریم فرقان حمید تلاوت کی ہے، آپ کا بہت شکریہ، وہ تشریف لائے اور ہمیں جوائن کیا ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نعت خواں ہمارے درمیان موجود ہیں، جناب محترم معین شیخ صاحب، معین بھائی کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ اور یہاں میں تذکرہ کرتا چلوں، ہائی اسپیڈ ایک قدم آگے، ٹھیک ہے، چلے ایک قدم آگے ہائی اسپیڈ کے روئے بعد جناب عمران لکھانی صاحب کے صاحبزادے نے بھی حال ہی میں قرآن کریم فرقان حمید حفظ کیا ہے اور وہ گھر میں ماشاءاللہ بچے سے تراویح کا ایک سلسلہ ایک شوق کے طور پہ جاری ہے، تو بہت مبارکباد کی مستحق ہے، اللہ کریم ان کو مزید برکت عطا فرمائے، ترقی عطا فرمائے۔ جناب علی، تو ہم جو ہے وہ کلام کی جانب آگے بڑھیں، پہلے ہم کلام لے، جناب معین شیخ صاحب موجود ہیں، میں چاہوں گا آپ جو ہے مائک لے لیجئے گا، کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، جناب معین شیخ صاحب۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، خدا کا ذکر کرے۔ کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے، میرا حبیب کرے، اور مدینہ جا کر نکلنا نہ شہر سے باہر، مدینہ جا کر نکلنا نہ شہر سے باہر، خدا نخواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے، خدا نخواستہ
واسطہ یہ زندگی وفا نہ کرے، خدا کا ذکر کرے۔ اور آخری شعر آپ دونوں کی نظر کرنا چاہوں گا۔ شعور نعت بھی ہو اور زبان بھی ہو ادیب، شعور نعت بھی ہو اور زبان بھی ہو ادیب، وہ آدمی ہی نہیں جو ان کا حق ادا نہ کرے، وہ آدمی ہی نہیں جو ان کا حق ادا نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، خدا نہ کرے۔ بہت بہت پیارے انداز سے جناب معین شیخ صاحب نے بہت پیارا کلام پیش فرمایا۔ اللہ کریم مزید برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے کہ خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ جزاک اللہ جناب۔ جی جناب عالی، اور آج ہمارے درمیان چونکہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے ڈویژنل صدر جناب عقیل احمد صاحب موجود ہیں، تو ہم بات کا آغاز ان سے کریں گے، اور یقیناً میں کوشش کروں گا کہ وہ سوالات جو ہم پوچھنا چاہتے ہیں، آپ پوچھنا چاہتے ہیں، اگر کوئی سوال آپ کے پاس بھی ہو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ جی ہمیں یہ سوال پوچھنا ہے، آپ کمنٹ کیجئے، میں کوشش کروں گا کہ پروگرام میں اس سوال کو شامل بھی کروں۔ جناب عقیل احمد صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ تشریف لائے ایک بار پھر، اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ سے چونکہ آپ کا تعلق ہے، آپ ڈویژنل صدر ہیں، تو پہلا سوال یہ کہ ہم پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی حیدرآباد کی اگر میں بات کروں تو ہم ایکٹیویٹیز دیکھتے ہیں، جس میں اس وقت ماہ رمضان میں سب سے بڑی ایکٹیویٹی آئی گیس سحری کا اہتمام ہوتا ہے، جو ملٹیپل پوائنٹس پر ہو رہا ہوتا ہے، اور آپ لوگ سحری کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس سلسلے کا آغاز کب ہوا اور کیوں ہوا؟ کیا ضرورت پیش آئی کہ آپ کو سحری کا اہتمام کرنا پڑا لوگوں کے لیے؟ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اپنی بات کا آغاز یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس نے ہماری زندگی میں ایک اور رمضان دے دیا۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق دے کہ ہم اس کے تقاضوں کو پورا کریں اور اس کا جو حق ہے وہ ادا کر سکیں۔ رمضان المبارک میں عموماً جو دیکھا جاتا ہے معاشرے میں کہ افطار کا بڑا انتظام ہوتا ہے، مساجد میں اور مراکز میں لوگ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو افطار کروائیں۔ تو ایک عالم دین سے بات ہو رہی تھی، بڑی بہترین بات، انہوں نے کہا لوگوں کو روزہ رکھوا دیں، وہ کھول کہیں نہ کہیں خود ہی لے گا، اس کا انتظام کہیں نہ کہیں خود ہی ہو جائے گا۔ تو جیسے ہی یہ کووڈ کا معاملہ سٹارٹ ہوا، اس میں آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی معیشت بڑی کمزور ہوئی، لوگ بہت زیادہ متاثر ہوئے، اور پھر جماعت نے، مرکزی مسلم لیگ کے ذمہ داران نے اس بات کو محسوس کیا کہ ہم افطار کا ایک سلسلہ تو چلاتے ہی چلاتے ہیں، لیکن وہ طبقہ جو سفید پوش طبقہ ہے، جس کے پاس یہ قوت نہیں، یہ طاقت نہیں کہ چیزوں کو خرید کے وہ سحری کا انتظام کر سکیں۔ تو آج سے 4-5 سال پہلے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا، اور باقاعدہ سحری کے ہم نے دسترخوان سجائے، اور کوشش کی اس سے پہلے ہم سروے کریں، سروے کر کے جب سروے ہمارے پاس آ گیا، لسٹ ہمارے پاس آ گئی، تو مختلف مقامات پر ہم نے سحری تیار کی، اور سحری تیار کر کے ان مستحق خاندانوں تک پہنچائی۔ اور اس میں بڑی کوشش ہوتی ہے، بڑی محنت ہوتی ہے کہ ایسا کام حیدرآباد میں ایک یونیک کام ہے، نہ صرف حیدرآباد بلکہ پورے پاکستان میں اللہ کے فضل و کرم سے ایک یونیک کام ہے۔ تو ہمارے بھائی ساتھی سحری تیار کرتے ہیں، اور مستحق خاندانوں تک ان کا، یعنی ان کو سحری کا کھانا جو ہے وہ پہنچایا جاتا ہے۔ برکت والا کھانا ہے،
اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، بلکہ ان کی زندگی میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سحری تیار کروائی اور صحابہ کو، ایک صحابی کو بھیجا کہ آپ جائیں اور لوگوں کو بلائیں کہ برکت والے کھانے میں برکت کے وقت میں آ کر شامل ہو جائیں۔ تو یہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت سے ملتا ہے، اسی کو لے کر ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت سحر و افطار کا انتظام کر رہے ہیں۔ اچھا، روزانہ کی بنیاد پہ شہر حیدرآباد میں آپ سحری تقسیم کرتے ہیں یا لوگوں کو بٹا کے کھلاتے ہیں، کس سے یہ، اور کتنے لوگوں تک یہ سحری پہنچائی جاتی ہے روزانہ کی بنیاد پہ؟ اس وقت ہمارے سحر و افطار کے 86 الحمدللہ پوائنٹس موجود ہیں شہر کے مختلف جگہوں پر۔ ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں سحری تیار کر کے، ہمارے پاس سروے پہلے سے موجود ہوتا ہے، تو ہم جا کر مستحق خاندانوں تک وہ سحری کا جو کھانا ہے وہ پہنچاتے ہیں۔ ایک ایک پوائنٹ پر اللہ کے فضل و کرم سے سینکڑوں خاندان ہیں کہ جن کو ہم الحمدللہ سحری کا کھانا پہنچاتے ہیں۔ روزانہ کی اگر بات کریں تو یہ ہزاروں میں کہانی چلی جائے گی کہ ہزاروں لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہم سحری پہنچا رہے ہیں۔ جناب علی، بہت اچھی بات ہے، اور یقینی طور پہ یہ سلسلہ شہر حیدرآباد میں سحری کا اسپیشلی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کم لوگ اس طرح کا سلسلہ کر رہے ہوتے ہیں، سحری کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ جو ہے وہ یہ سلسلہ لے کے چل رہی ہے۔ سر، ایک چیز جو شاید لوگوں کے ذہنوں میں بھی آتی ہو، پاکستان مرکزی مسلم لیگ جو ہے یہ سیاسی جماعت ہے، یہ دینی جماعت ہے کیا سلسلہ؟ دیکھیں، سیاست کو نا آپ دین سے جدا نہیں کر سکتے۔ پہلی بات، پاکستان مرکزی مسلم لیگ الحمدللہ الیکشن کمیشن میں ایک رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے۔ ہم پاکستان کے اندر اس معاشرے کو تشکیل دینا چاہتے ہیں جو معاشرہ جس کی مثال ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، تو اسی پیٹرن کو لے کر اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس وقت خدمت کے میدان میں ہیں، اور ہمارا سلوگن ہے کہ ہماری جو سیاست ہے خدمت انسانیت ہے۔ تو اس کو لے کر اللہ کے فضل و کرم سے وہ کام جو دیکھیں سیاست ہے نا، سیاست اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ سیاست بنی اسرائیل کے انبیاء کیا کرتے تھے، اور وہ سیاست کیا تھی؟ لوگوں کی خدمت۔ تو اسی خدمت کے جذبے سے الحمدللہ ہم سیاست کے میدان میں اور لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، مطلب یہ سلسلہ لوگوں کی خدمت تک محدود رہے گا یا آگے جا کے آپ اقتدار کا حصہ بنیں گے، ایوانوں کا حصہ بن جائیں گے؟ دیکھیں، اقتدار کی تو بات بات جو ہے نا بعد میں ہے۔ الحمدللہ اس وقت کوئی ہمارے پاس ایسا نہیں ہے معاملہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں 2024 ہمارا پہلا الیکشن کے اندر ہم نے حصہ لیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی عوام نے بڑا ایک اعتماد کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر خدمت کریں گے۔ سوال تو ان سے ہوتا ہے کہ جو اقتدار میں ہوں، اور ان سے پوچھا جائے کہ خدمت کتنی ہو رہی ہے۔ ہم اقتدار میں نہ ہوتے ہوئے پورا سال الحمدللہ عوام کے درمیان موجود ہوتے ہیں۔ کوئی ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کو محفوظ رکھے، کوئی سیلاب، کوئی اس طرح کی قدرتی آفت ہوتی ہے، اس کے اندر ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، اور نارمل حالات ہوں اس وقت بھی ہم کام کر رہے ہیں۔ تو خدمت کے لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا تو عوام کی بہت زیادہ خدمت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو پاکستان مرکزی مسلم لیگ کو آپ ایک فلاحی تنظیم بھی تو بنا سکتے تھے، سیاسی جماعت کیوں بنایا؟ دیکھیں، لوگوں کی خدمت کرنا یہ کام کن کا ہے؟ حکمرانوں کا ہے۔ اور جب آپ اس میدان کے اندر آتے ہیں اور عوام آپ کے اوپر اعتماد کرتی ہے، اس کے ذریعے سے آپ منتخب ہو کر، اسمبلیوں سے منتخب ہو کر جب آتے ہیں تو خدمت کے مواقع آپ کے پاس بڑھ جاتے ہیں۔ آپ فلاحی تنظیم لے لیں، بہت ساری کام کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا کام قبول فرمائے، لیکن جتنا بڑا موقع اس میدان میں کہ آپ آگے آ کر ہر طبقے میں جا کر ان کی خدمت کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حکومت دے، اقتدار دے، تو اس خدمت کے دائرہ کار کو اور زیادہ وسیع کیا جا سکتا ہے، یہی وجہ ہے۔ چلیں ایک سینیریو کریٹ کرتے ہیں کہ جو اس وقت کی دور حکومت ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ابھی کے جو حکمران ہیں وہ تو چور بھی ہیں، لٹیرے بھی ہیں، تو اگر کل کو مرکزی مسلم لیگ آ جاتی ہے، کہیں نہ کہیں سے سیٹس نکل آتی ہیں اور اسمبلی کا حصہ بن جاتی ہے اور حکومت کا حصہ بننا پڑا، تو کیا انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ حکومت کریں گے، یا آپ بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرح بالکل الگ راستہ اختیار کریں گے؟ نہیں، ہم نے ساتھ نہیں بیٹھنا جی۔ دیکھیں، اصلاح کا جو عمل ہے نا، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے لوگوں کی اصلاح کرنا، تو انشاءاللہ تعالی ہماری سب سے بڑی خواہش تو یہ ہوگی کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ بھاری عوامی اکثریت کے ساتھ آ کر خدمت کے میدان کے اندر آئے، وہ الیکٹ ہو کر آتے ہیں اور خدمت کرتے ہیں، ہماری خواہش تو یہ ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کے ساتھ کچھ لوگ مل کر آپ کے اس خدمت کے کام کو بڑھاتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، ان کو شامل کرنا چاہیے۔
تو ہماری انشاءاللہ تعالیٰ کوشش یہ ہوگی کہ ہم آئیں اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ ڈیلیور کرے اور پورے پاکستان کے اندر جو مروجہ سیاست ہے، جو سیاسی نظام ہے، اس پورے اسٹرکچر کو تبدیل کر کے ریاست مدینہ، معاشرہ مدینہ، اس کی مثال ہم پیش کریں۔ چلیں، مطلب آپ کا کانسیپٹ بھی کہیں نہ کہیں پاکستان تحریک انصاف سے ملتا جلتا مجھے نظر آ رہا ہے۔ جی جناب علی، خیر بات کو آگے بڑھائیں گے اور یقیناً بھی بہت ساری باتیں ہم نے مزید بھی کرنی ہے۔ جناب علامہ ارسلان صاحب موجود ہیں، میں ان کی طرف جاؤں گا اور میرے پاس کچھ سوالات بھی آئے ہوئے ہیں آج جو ہے نا، اور اسپیشلی میرے خیال میں کچھ ایسے سوالات ہیں جو ہمارے پاس، کیونکہ اب ہم نے یہ چیز اوپنلی کہی تھی کہ جی آپ جو ہے وہ سوالات کر بھی سکتے ہیں، تو ایسے سوالات جو خواتین کے معاملات کو لے کر ہوتے ہیں جی، میں وہاں سے بات کا آغاز کرتا ہوں۔ اور سب سے پہلے ایک سوال ہے میرے پاس، اکثر لوگوں کا یہ سوچنا ہے کہ بیٹیوں کی شادی پہ جو اخراجات کیے جاتے ہیں وہ کافی ہوتے ہیں اور اب ان کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ لائک اگر شادی میں لگ گیا کوئی 10 12 15 لاکھ روپے تو بس ہو گیا جی، خرچہ تو کر دیا ہم نے، تو اس حوالے سے دین کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن سب سے پہلی بات تو یہ کہ نکاح کو جو نا وہ آسان کیا جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بابرکت نکاح وہ ہے جس کے اخراجات کم ہوں۔ اگر 10 یا 12 لاکھ میں اگر بیٹی کا نکاح کیا جا رہا ہے تو آپ اس کے ایکسپینسز دیکھیے کہ وہ کہاں کہاں جو ہے وہ پیسے خرچ ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا معاملہ تو یہ ہے کہ زیادہ اخراجات جو بیٹی کی یا بہن کی شادی میں آتا ہے وہ آتا ہے جہیز کا معاملہ۔ اچھا، دین اسلام کو اگر بغور آپ پڑھتے ہیں تو جہیز باقاعدہ باضابطہ کوئی سنت نہیں ہے۔ اگر آپ جو مثال دیتے ہیں کہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو جہیز دیا گیا تھا، تو پھر سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 3 صاحبزادیاں اور بھی ہیں، ان کو کیا دیا گیا تھا؟ ان کے جہیز کی تو کوئی تاریخ اسلام میں ملتی نہیں ہے۔ جی بات یہ کہ خاتون جنت کو جو سامان دیا گیا جہیز کے طور پہ، یا بلکہ جہیز کا لفظ میں کہوں گا ہی نہیں، وہ اس لیے دیا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت ان کی زندگی میں رسول اللہ خود فرماتے تھے، اور یہ وہ چیزیں تھیں جو بیسک نیڈس تھیں، یعنی بستر دینا، تکیہ دینا یا چکی دینا، یہ مطلب نیڈس کی چیزیں ہیں۔ جو بیٹی کو دیا جا رہا ہے آج کے زمانے میں، اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، بلکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کے گھر میں آپ بیاہ کے بیچتے ہیں اس کے بعد اس سے زیادہ چیزیں موجود ہوتی ہیں، تو پھر یہ اضافی خرچہ ہے۔ جہیز کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، تو اب یہ 10-12 لاکھ جو خرچ ہوئے شادی میں یہ فضول تھے، پہلی بات۔ اچھا، اب کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جی ہم نے 10-12 لاکھ خرچ کیے تھے تو اب اس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے، تو وراثت اللہ کا مقرر کیا ہوا ایک فرض اور ایک حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تو ابن ماجہ شریف کی حدیث بھی ہے کہ جو کسی کو اس کی وراثت سے محروم کرے گا اللہ اس کو جنت سے محروم کر دے گا، یہ بات بھی حدیث میں آتی ہے۔ اور قرآن نے خود کہا ہے مرد اور عورتوں کے لیے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب، کہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ترکہ ہے جو والدین یا اقربا چھوڑتے ہیں۔ تو یہ قرآن کا بتایا ہوا لازماً ایک ایسا حکم ہے کہ جس پر عمل کیا جائے گا، اور وراثت وہ عمل ہے کہ والدین میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو پھر بڑھتا ہے۔ زندگی میں اگر آپ کسی پر کوئی اخراجات کر رہے ہیں اس کی تربیت کے تعلق سے، یا وہ گھر میں رہتی ہے، پڑھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، تو وہ آپ کی ذمہ داری تھی، وہ آپ نے کوئی احسان نہیں کیا، اس لیے کہ بروز قیامت پھر آپ سے پوچھا بھی جائے گا کہ آپ نے تربیت کیسے کی، کیا کھلایا، کیسے کھلایا۔ کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن جگہوں پہ ہمیں ایکسپینسز کرنے چاہیے تھے وہ ہم نے کیے نہیں، وہ دبا کے رکھ لیے ہم نے، جہیز میں پیسے لگا دیے، دوسرے فضول کاموں میں لگا دیے۔ وراثت اللہ کا بیان کیا ہوا حکم ہے، وہ ہم کھا جاتے ہیں اور ڈکار بھی نہیں لیتے ہیں، اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ پہلے خرچے بہت ہو گئے، یہ نہیں دیا جا سکتا۔ تو آپ بیلنس کر لیں، وہ جو اضافی خرچے ہیں اس کو روک دیں آپ، اور وراثت آپ لازماً دیں۔ ایسا کوئی دن میں کانسیپٹ موجود نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی اولاد کو، اپنی بہن کو شادی بیاہ میں زیادہ ایکسپینسز اس کو دے دیتا ہے تو وراثت کے حق سے وہ محروم ہو جائے گی، ایسا کوئی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ، کسی مسلمان مرد اور عورت کے لیے اس بات کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ جب اللہ اس کے رسول کا حکم آ جائے، تو حکم آیا وراثت کا، جہیز کا نہیں آیا تھا۔ شادی میں جو اضافی اخراجات اس کا حکم نہیں آیا تھا۔ آپ بابرکت نگاہ کریں، کم اخراجات میں کریں تاکہ باقی کی زندگی بھی آسان ہو۔ جب کسی چیز کا بیج آپ بوتے ہیں تو پھر ویسا ہی آپ کاٹتے ہیں۔ آپ شادی بیاہ جیسی سنت میں بہت ساری ایسی غیر شرعی رسومات کو شامل کرتے ہیں، اس میں اضافی اخراجات لگاتے ہیں، اس کے بعد دیکھیں پھر شادی کے بعد بڑے مسائل بھی سامنے آ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں جو سنت ہے اس کا طریقہ بھی سنت ہی ہو۔ اس لیے اب یہ بات بہت واضح ہو گئی ہے کہ وراثت جو ہے وہ اس سے محروم نہیں کیا جائے گا، اور اگر اس نے کوئی خرچہ کیا بھی تھا، چاہے جائز بھی کیا ہو، تب بھی وراثت باقی رہے گی، وہ دیے جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، میرے پاس ابھی کمنٹ میں بھی ایک سوال آیا ہے، اسی میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ جی میرا بھائی میرا حق کھا گیا ہے پر اپنی بیوی کو ٹارچر کرتا ہے کہ اپنے باپ سے حصہ مانگو، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ مطلب
خاتون یہ فرما رہی ہیں کہ ان کا جو حصہ ہے وہ بھائی کھا گیا اور بھائی اپنی بیوی کو ٹارچر یہ کر رہا ہے کہ جی اپنا حصہ مانگو. تو مطلب دوسروں کو نصیحت خود میاں فصیحت. ہاں وہی بات ہو گیا نا کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم اپنے دکھ سے دکھی کم ہوتے ہیں, لوگوں کے سکھ سے دکھی زیادہ ہو جاتے ہیں. بات وہی آگے دیکھیں, اپنا جو آپ کا خود پہ جو لازم تھا نا, اللہ نے حکم آپ کو بیان کیا کہ آپ مال 2 بیٹیوں کو اور بہنوں کو وہ آپ نے دبا لیا, لیکن وہ جو سسر کا حصہ ہے جو ملنا ہے اس کی بیوی کو, جو اس کا حق ہی نہیں ہے, اس پر اس کی نگاہ ہے. یقیناً یہ شخص ظالم ہے اور یہ غلط کر رہا ہے. اگر اس بنیاد پر وہ اپنی بیوی پر کسی بھی طرح کا ٹارچر کر رہا ہے, چاہے وہ مینٹلی ہو چاہے وہ فزیکلی ہو, گناہ گار ہے اس مسئلے میں. یہ اس حق کا تقاضا کر رہا ہے جو اس کا ہے ہی نہیں, اور اس حق کو کھا کے بیٹھا جو اس کا تھا ہی نہیں. یعنی دونوں سائڈ سے دیکھا جائے تو وہ اس کا ہے ہی نہیں, ڈبل گناہ. بالکل, بہن کا کھا لیا وہ گناہ اور بیوی کا کھانا چاہتا ہے وہ گناہ. تو یہ گناہ گار ہے اس مسئلے میں. اور اگر ایسا کر رہا ہے تو اب میں اس پر اب یہ تو نہیں کہوں گا کہ جا کے وہ کورٹ میں کیس کریں. بعد میں اس پہ لاز آ چکے ہیں. اب اگر وہ چاہیں پیار سے محبت سے بیٹھ کے بات بن جاتی ہے ٹھیک ہے, ورنہ پھر آپ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتی ہیں. کوشش کریں کہ اپنا حصہ دے ہی لیں. آج کل جو نا ایسی مثالیں دیکھنے کو بہت زیادہ ملتی ہیں. بالکل بالکل جو ہے وہ زبردست کام ہو گیا جی. اچھا میں دیکھتا ہوں, میرے پاس مجھے بتایا گیا کہ سوال آیا ہے تو میں ٹرائی کر لیتا ہوں کہ کہاں آیا ہے. اچھا جی, سوال آیا ہے سرکار میرے پاس سرمد شیخ صاحب کا کوئی, کہ مرکزی مسلم لیگ والوں سے سوال ہے, آپ سیاسی جماعت ہیں لیکن آپ یہ بتائیں حیدرآباد کے مسائل کے لیے آپ نے کیا حل نکالا ہے. یہ میں اس وقت لائیو کھول کے بیٹھا ہوں جی, تو آ رہے ہیں تو نہیں صحیح ہے صحیح ہے. الحمدللہ حیدرآباد کے حوالے سے ہمارے مختلف جو ہے نا وہ کام ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ رمضان کے مہینے کے اندر سحر و افطار کا جو انتظام ہو رہا ہے یہ حیدرآباد کی عوام کے لیے ہی ہو رہا ہے, حیدرآباد کے لوگوں کے لیے ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ حیدرآباد میں آپ کے علم میں ہے کہ شراب خانے اس کا یعنی پرمٹ جاری کرنا, لائسنس دینا اور شراب خانوں کا کھلنا, اس حوالے سے ہماری بڑی ایک بہترین تحریک چلی. مختلف جماعتوں کو ہم نے جمع کیا اور اس پر ہمارے احتجاجی مظاہرے بھی ہوئے, اور ہم نے اس حوالے سے کورٹ کے اندر بھی جا کر ہم نے بات کی. یہ ایسی بیماری جو حیدرآباد کے لوگوں کو یعنی متاثر کر دی ہے اور بڑی حرام چیز ہے, اس کا اسلامی معاشرے میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. تو اس کے حوالے سے ہمارا الحمدللہ یعنی کام چلا. اس کے ساتھ ساتھ حیدرآباد میں مختلف یعنی ایونٹس ہوتے رہے ہیں ہمارے حیدرآباد کے عوام کے لیے, حیدرآباد کی فلاح و بہبود کے لیے. مختلف تاجر یونینز, ان کے مسائل تھے, ان کو ہم لے کر بیٹھے, ان کے مسائل کے حل کے لیے الحمدللہ ہم نے جہاں تک ہم جا سکتے ہیں ان کو جمع کیا. مختلف جماعتوں کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے. اس رابطے کو لے کر حیدرآباد کے چھوٹے موٹے جتنے ایشوز ہوتے ہیں اس کے اوپر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو جوڑیں, لوگوں کو ملائیں, ان کی محرومیوں کا ازالہ کریں اور مسائل کو مل کر ہم اس کو ختم کریں اور حل کرنے کی پوری کوشش کریں. بالکل ٹھیک ہو گیا جی جناب عالی. اور یقیناً یہ والی جو چیزیں ہیں یہ بہت ضروری بھی ہیں اور ایسا ہونا بھی چاہیے. اور پھر ابھی جب جو وقت بریک کا, میں بریک کے بعد آؤں گا تو ہم پھر بات کریں گے وہ نچلی سطح کے مسائل جو شہر حیدرآباد کے لوگوں کی بیسک نیسیسٹیز ہیں. ان کے مسائل اگر حل ہے کوئی مرکزی مسلم لیگ کے پاس تو جی وہ بتائیں, تاکہ لوگ آپ کو جو ہے وہ ٹاؤن چیئرمین اور یو سی چیئرمین کی طرف سے لے کے جائیں کم از کم. تو ہم اس پر بھی بات کریں گے, لیکن یہاں وقت تو ایک بریک کا. آپ رہیں گے ہمارے ساتھ, دیکھتے رہیے کرم رمضان, پاورڈ بائی لبیک کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی. رمضان رمضان کا رنگ ہے رمضان. Introducing the all-new Unique Tall Tubular X Series. आ गई यूनिक, छा गई यूनिक.
मसाले की अचारी दाल, आपके दस्तरखान पर एक नई डिश का इजाफा। लज्जत भरे मसाले में बना काबुली पुलाव, आपके दस्तरखान में एक नई डिश का इजाफा। मॉल 1 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग का जहां, हसीन का समा। अब हर किसी की होगी अपनी दुकान। जी हाँ, शॉपिंग मॉल में मालिकाना हुकूक के साथ सिर्फ और सिर्फ 24 लाख रुपए में दुकान मिलना मुमकिन है। रिवायत कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति की जानिब से आप सबको रमज़ान मुबारक। हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही, अल्लाह के अंसार मददगार सिपाही। हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही, अल्लाह के अंसार मददगार सिपाही। इस्लाम की अजमत के निगहदार सिपाही, बातिल की खुदाई को गवारा न करेंगे। मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। खुशनूदिए रब मकसद हस्ती है हमारा, कुरान ही दस्तूर असासी है हमारा। खुशनूदिए रब मकसद हस्ती है हमारा, कुरान ही दस्तूर असासी है हमारा। कायद भी मोहम्मद सा मिसाली है हमारा, अब हम किसी रहबर की तमन्ना न करेंगे। कायद भी मोहम्मद सा मिसाली है हमारा, अब हम किसी रहबर की तमन्ना न करेंगे। मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। सीनों से हर एक लफ्ज़ कदूरत को मिटाकर, तफरीक के भड़के हुए शोलों को बुझाकर। सीनों से हर एक लफ्ज़ कदूरत को मिटाकर, तफरीक के भड़के हुए शोलों को बुझाकर। दम लेंगे हम इंसान को इंसान से मिलाकर, आबाद फिर उजड़ा हुआ काशाना करेंगे। मर जाएंगे ईमान
کا سودا نہ کریں گے مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے خوشنودی رب مقصد ہستی ہے ہمارا قرآن ہی دستور اساسی ہے ہمارا قائد بھی محمد سا مثالی ہے ہمارا اب ہم کسی رہبر کی تمنا نہ کریں گے مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو حیدرآباد نیوز کی خصوصی رمضان نشریات کرم ہے رمضان پاورڈ بائی لبیک کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی جو کہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں حیدرآباد نیوز اسٹوڈیو سے براہ راست. اور یقیناً ہماری گفتگو جاری و ساری ہے جناب عقیل احمد صاحب سے اور میں کوشش بھی یہ کر رہا ہوں کہ میرے پاس جو سوالات یہاں پر آئے ہوئے ہیں میں ان سوالات کو بھی اس پروگرام میں شامل کروں تاکہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ مزید جو ہے وہ سوالات اگر کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکیں. تو بریک سے پہلے جو ہے وہ ہم ایک سوال پہ تھے اور میں مزید اس کی جانب آگے بڑھوں گا چونکہ میں نے کہا تھا کہ میں آپ کی اس بات کو آگے بڑھاؤں گا. تو سر سوال یہ تھا کہ آپ نے کیا حل نکالا حیدرآباد کے مسائل کے لیے. میں ذرا اس کو مزید تھوڑا سا طوالت دے دوں کہ جو شہر حیدرآباد کے بیسک مسائل ہیں. اچھا مجھے بتایا گیا کہ بہت سارے سوالات آ گئے میں چیک بھی کروں کیا کیا آ رہا ہے لیکن خیر جو ہمارے حیدرآباد کے مسائل ہیں جیسے کہ اگر آپ دیکھیں حیدرآباد کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ انتہائی تباہ حالی کا شکار ہے. اس وقت سڑکیں جو ہے وہ بالکل خراب ہو چکی ہیں. حیدرآباد میں کوئی ایسا سڑکوں کا تو کوئی نظام ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ پھر لوگوں کے لیے پانی بجلی گیس یہ میسر نہیں ہے. تو اگر پاکستان مرکزی مسلم لیگ آتی ہے تو آپ نے اس کے لیے کیا حل سوچا ہے کہ جی اگر ہم شہر حیدرآباد میں آتے ہیں اقتدار کو سنبھالتے ہیں یا یہاں کی ضلعی حکومتیں بھی آتے ہیں تو پھر ہم کیا کام کریں گے؟ سب سے پہلے تو اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت الحمدللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ حیدرآباد کے اندر ایک بہترین ہمارا تعلیمی ادارہ اقصی ماڈل ہائی اسکول موجود ہے. اس تعلیمی ادارے میں ہم نے بچیوں کے لیے علیحدہ سے کلاسز ہیں اور بچوں کے لیے علیحدہ سے کلاسز کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اور اس میں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ بچے جو آرفنز ہیں یتیم ہیں ان بچوں کو فری آف کاسٹ جو ہے نا وہ تعلیم فراہم کی جا سکے. اسی طریقے سے ہمارا صحت کے حوالے سے الحمدللہ حیدرآباد میں اس وقت ہمارے 2 ہاسپٹلز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. ایک اما عائشہ چلڈرن ہاسپٹل الحمدللہ یہ بچوں کے حوالے سے ہاسپٹل ہے اور بچوں کو بہترین یعنی علاج کی جو سہولیات ہیں الحمدللہ وہ اسے راستہ کر رہا ہے. اسی طریقے سے ہمارا ایک ہاسپٹل انشاءاللہ تعالیٰ قریب اس کا ہم افتتاح کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ماڈرن کینسر ہاسپٹل. کینسر کی بیماری یعنی یہاں حیدرآباد میں کوئی اس طرح کی فیسلٹی نہیں ہے. لوگوں کو زیادہ تر سفر کرنا پڑتا ہے دوسرے شہر میں تو اس کے لیے حوالے سے ہم نے الحمدللہ ایک ہاسپٹل قائم کیا ہے ماڈرن کینسر ہاسپٹل. تو یہ الحمدللہ ہمارا یعنی تعلیم اور صحت یہ 2 بنیادی مسائل ہیں. اس کے حل کے لیے ہمارا یہ کام موجود ہے. اسی طریقے سے ہمارے جو یونیورسٹیز کے اندر پڑھنے والے طلباء ہیں اور اسکولز کے اندر پڑھنے والے طلباء ان کو اویئرنیس دینے کے لیے ہمارا ایک شعبہ موجود ہے مسلم اسٹوڈنٹس لیگ. ہم طلباء کی کیریئر کاؤنسلنگ کرتے ہیں. ہم ان کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ جو آگے بڑھنا چاہے ان کو مواقع دیے جا سکیں. اسی طریقے سے ہمارا مسلم یوتھ لیگ موجود ہے کہ جو نوجوانوں کو ہیلدی ایکٹیویٹیز جو ہے نا وہ فراہم کرے. پچھلے مہینوں میں ہم نے اللہ کے فضل سے ایک ایونٹ ہم نے منی اولمپکس کا یعنی ایونٹ منعقد کیا کہ جس کے اندر نوجوان آ کر مختلف کھیل اس کا مظاہرہ یعنی وہ کریں. یعنی ہاسپٹل جو ہے نا وہ آباد نہ ہو بلکہ گراؤنڈ یا میدان جو ہے آباد ہو اور موبائل کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس سے بھی لوگ آ کر نکلیں. تو الحمدللہ ایک ایکٹیویٹی ان کو یہ ہم نے فراہم کی. اسی طریقے سے ہمارا مسلم ٹیچرز فورم اساتذہ کے حوالے سے چونکہ وہ ان کا ایک بڑا رول ہے بڑا ایک کردار ہے معاشرے کی اصلاح میں اس حوالے سے ہم الحمدللہ ہمارے باقاعدہ ذمہ دار موجود ہیں کہ جو جاتے ہیں اور لوگوں کے جو ٹیچرز ہیں ان کے ساتھ بات کرتے ہیں نظریہ پاکستان پر پاکستان کے حوالے سے طلباء کی ذہن سازی کی جا سکے. اسی طریقے سے پبلک ریلیشن کا ہمارا ایک شعبہ موجود ہے جس میں ہمارا یہ کام ہوتا ہے کہ ہمارے پاس مختلف لوگ آتے ہیں ان کے جائز مسائل ہیں قانونی مسائل ہیں تو اس کے حل کے لیے ہمارے پاس رابطہ کرتے ہیں اور ہماری ٹیم ان کے لیے کوشش کرتی ہے کہ ان کے مسائل کو حل کیا جا سکے. اسی طریقے سے شرعی رہنمائی کے لیے
لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں، ان کو جوابات دینے کے لیے دارالفتاء الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے، مفتی صاحب بیٹھتے ہیں وہاں پر، ان کو شرعی رہنمائی فراہم کی جاتی ہے۔ اسی طرح ہمارا دعوت کا ایک بڑا نیٹ ورک ہے، منظم نیٹ ورک، جس میں علماء ہیں جن کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے مساجد، مارکیٹس، اس میں جا کر یعنی دعوت دیں اور لوگوں کی اصلاح کریں۔ یہ کام اللہ کے فضل و کرم سے، کوئی حکومت نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی اقتدار نہیں ہے، اقتدار کے بغیر یہ رہتے ہوئے ہم کام کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا تو یہ جو مسائل، جن مسائل کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس روڈ رستوں کے مسائل ہیں، میں کہتا ہوں اس سے بھی آگے آ جائیں نا، اس سے آگے آپ دیکھیں کہ ہماری معیشت کی صورتحال بڑی خراب ہے۔ لوگ وہ جو غریب ہیں وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس تفریق کو ختم کرنا، ان لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرنا، روزگار کی سہولیات فراہم کرنا، اس حوالے سے ہم نے ایک پروگرام بھی الحمدللہ لانچ کیا تھا، روزگار سہولت پروگرام۔ وہ انشاءاللہ تعالیٰ رمضان کے بعد بھی ہمارا ارادہ ہے کہ وہ پروگرام لانچ کریں۔ اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ چھوٹا چھوٹا جو روزگار ہے وہ لوگوں کو دیا جا سکے، جس سے وہ اسٹیبل ہو سکیں۔ مانگنے سے بہتر ہے کہ اپنا کاروبار شروع کر کے وہ یعنی لوگوں کے حوالے سے بھی، اپنے ذات کے حوالے سے بھی ایک اچھا سلسلہ شروع کر سکیں۔ اقتدار میں آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ توفیق دے گا۔ یہ جو مسائل ہیں، لوگ منتخب ہو کر آتے ہیں عوام کے ذریعے سے، عوام کے مسائل کو جب حل نہ کریں تو پھر سندھ کے اندر آپ دیکھ لیں کہ تباہی اور بربادی جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں، اور خاص طور پر حیدرآباد کی بات کریں کہ حیدرآباد وہ جس طرح کا خوشبوؤں کا شہر، حیدرآباد ایک صفائی کے حوالے سے بہترین شہر، لیکن آج اس کو گندگی کا ڈھیر بنا دیا ہے۔ تو ہماری انشاءاللہ تعالیٰ کوشش یہ ہوگی کہ ہم حکومت میں آ کر لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان کے مسائل کو حل کریں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا جناب علی، میں بات کو اور آگے بڑھاؤں تو ایک اور سوال میرے پاس اس طرح کا ہی موجود ہے۔ اسلم انصاری صاحب کہہ رہے ہیں جی مرکزی مسلم لیگ کی خدمات قابل تحسین ہیں، پر جب ہمارے پاس عام انتخابات کا وقت آتا ہے تو لوگ انہی لٹیروں کا انتخاب کرتے ہیں جو کئی دہائیوں سے ان کی نسلوں کا خون چوس رہے ہوتے ہیں۔ ایسا آخر کیوں ہوتا ہے؟ اگلے انتخابات میں مرکزی مسلم کو جامع حکمت عملی بنانی چاہیے اور اپنا ووٹ چوری ہونے سے بچانا چاہیے۔ تو کوئی حکمت عملی بنائی ہے آپ نے سرکار ایسی؟ دیکھیں اس وقت ہم نے الحمدللہ حیدرآباد میں کام کیا ہے، حیدرآباد کی 160 یوسیز ہیں، اور یہ مرکزی مسلم لیگ ہی وہ جماعت ہے کہ جس نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے انٹرا پارٹی الیکشن یوسی سطح پر۔ عام طور پر یوسی سطح پر نہیں ہوتے، ہم نے انٹرا پارٹی الیکشن یوسی سطح پر منعقد کی ہے، اور اس کے ذریعے سے جو نمائندے منتخب ہوئے ہیں، ہم نے اب تک، یہ رمضان ہے، رمضان کے بعد اور بھی سلسلہ چلے گا، ہماری 50 یوسیز کے اندر الحمدللہ انتخابات ہوئے ہیں، اور لوگوں کے ووٹ کے ذریعے سے وہاں صدر منتخب ہوا ہے، نائب صدر منتخب ہوا ہے، دیگر جو لوگ ہیں وہ منتخب ہوئے ہیں، اور ان کا انتخاب ہوا ہے، ان کو ہم نے خدمت کے کام الحمدللہ دیے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، بلکہ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ 5 سالوں کا آپ کا مستقبل ہے، اس کا فیصلہ کرتے ہوئے 1-2 دن کی ایکٹیویٹیز کو نہ دیکھیں، سرگرمیوں کو نہ دیکھیں۔ آپ آگے اپنے ملک کے لیے، اپنے شہر کے لیے کس کو منتخب کرنے جا رہے ہیں تو یہ فیصلہ سوچ سمجھ کر کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان مرکزی مسلم لیگ بلدیاتی انتخابات میں بھی بھرپور طریقے سے حصہ لے گی، کینٹ کے الیکشن میں بھی بھرپور انشاءاللہ تعالیٰ حصہ لے گی، اور عام انتخابات میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور ہم حصہ لیں گے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ جس طریقے سے عوام کا اعتماد ہے تو اللہ نے چاہا کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ اقتدار میں آ کر اس ملک کے جو مسائل ہیں اس کو انشاءاللہ تعالیٰ حل کرے گی۔ بالکل بالکل ٹھیک ہو گیا جی۔ اور جناب علی دیکھیں، امید پہ دنیا قائم ہے، میں نے لاسٹ ٹائم پاکستان تحریک انصاف کے جب نمائندگان یہاں بیٹھے تب بھی میں نے ان سے کہا تھا کہ امید پہ دنیا قائم ہے، کیونکہ جب کوئی بھی جماعت اقتدار میں نہیں ہوتی تو وہ بہت ساری چیزوں کی یقین دہانی کرواتے ہیں، اور جب اقتدار میں آ جاتے تو ہم نے تو بہت سارے معاملات چینج دیکھے ہیں، لیکن ہوپ فلی کہ جی آپ کا پہلا یہ ٹائم ہو، ٹینیور ہو، اور انشاءاللہ ہو، امید کرتا ہوں میں ہو، کچھ نئے لوگ آئیں، کچھ نئی چیزیں ہونی چاہیے، تو نئے لوگوں کو موقع ملنا چاہیے۔ میں چاہوں گا پہلے ہم ایک کلام لے لیں، یا کلام سے پہلے ہم جو ہے وہ علامہ ارسلان سے بات کر لیں، اس کے بعد ہم کلام لیں نا۔ تو جناب علی ارسلان صاحب، میں جو ہے وہ بات کو آگے بڑھاتا ہوں، اور میرے پاس جو سوال تھے میں انہی کی طرف دوبارہ آتا ہوں۔ میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا اباؤٹ اسی کے اگلا سوال بھی میرے پاس ہے جی۔ سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ بیٹیوں کو شادی کے بعد فائنینشلی سپورٹ کرتے ہیں، اور جب بات آتی ہے وراثت کی تو کہتے ہیں کہ ہم نے ساری زندگی بہت سپورٹ کیا ہے۔ یہ دوسرا سوال اسی جو ہے نا وہ ہمارے پاس کانٹینٹ اس میں ہے کہ جی تو اب اس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں، یعنی کہ شادی والا معاملہ تو بتا دیا آپ نے، اب یہ دوسری بات اسی زمرے میں آئی، اسی کانٹیکسٹ میں بات آ گئی ہے کہ جی اگر زندگی بھر سپورٹ بھی کر رہے ہیں شادی کے بعد بھی تو کیا وہ کاؤنٹ ہوگا اس میں؟ یہ سوال بالکل ویسے ہو گیا کہ پہلے جہیز تک بات تھی کہ جی وہ شادی میں اخراجات ہو گیا، وراثت گئی،
اب یہ کہ جی اس کے بعد بھی کچھ نہ کچھ سپورٹ ہم کر رہے ہیں آپ کو، تو وراثت گئی. یعنی دونوں صورتوں میں وہ وراثت خانے کا جو مطلب دلچسپی نا وہ باقی ہے. اچھا، کہنے کی بات یہ ہے کہ وراثت تو بہرحال رہے گی، اس کا جواب تو میں دے چکا ہوں، وہ وراثت تو باقی رہے گی ہر صورت میں. لیکن یہ والی بات کہ وہ شادی کے بعد بھی فائنینشلی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو یہ رسپانسبلٹی ماں باپ کی نہیں ہوتی. جب شادی ہو گئی تو اس کے بعد نان نفقہ سکنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے، یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کو رہائش دے گا، اس کے کھانے کے معاملات اور اس کے جو اخراجات دیگر ایکسپینسز ہے وہ دیکھے گا. یہ رسپانسبلٹی ہے مرد کی جس سے اس کی شادی ہوگی. اگر ماں باپ فائنینشیل سپورٹ کر رہے ہیں تو یہ آپ تحفہ کہہ لیں، ہدیہ کہہ لیں یا احسان کہہ لیں، لیکن اس احسان کے بدلے میں یا اس کا الٹرنیٹ یا اس کا نعم البدل جو نا یہ نہیں بن سکتا کہ وہ جو مال وراثت ہے وہ اس کا نہ دیا جائے، وہ لازم رہے گا. اس سے بہتر ہے فائنینشیل سپورٹ نہ کیا جائے، وراثت آپ دے دیں اسے، وہ زیادہ بہتر رہے گا. لیکن بات پھر وہیں آتی ہے، ایک شخص اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کو سپورٹ کر رہا فائنینشیل، وراثت تو تب ہوگی جب اس کا انتقال ہوگا. یعنی یہ گفتگو تو اس کے بعد کی ہے. اگر وہ اپنی زندگی میں کچھ دیتے دیتے دنیا سے چلا گیا تو پھر یہ کلیم کون کر رہا ہے بات کہ اس کا وراثت میں حق نہیں ہوگا؟ کیونکہ جس کا مال تھا، جس نے زندگی میں سپورٹ کیا، کیا اس نے کوئی ایسی وصیت کی تھی کہ اس کو کچھ نہ دیا جائے؟ اچھا وصیت کی تب بھی وراثت بٹے گی، کیونکہ یہ ایسا حکم ہے خدا کا کہ اس پر وصیت بھی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ وہ حکم جو اللہ نے بیان کیا قرآن میں اس کے خلاف کسی طرح کا کوئی بھی وصیت نامہ آتا سامنے یا کوئی بھی بات آتی ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی ہے. اللہ کے حکم پر فوقیت دی جائے گی. تو دونوں صورتوں میں چاہے آپ نے جہیز میں بہت کچھ مال دے دیا ہو یا بعد میں آپ فائنینشیل سپورٹ کریں، وراثت کا جو حق ہے وہ باقی رہے گا، اس کا الٹرنیٹ کچھ بھی نہیں بن سکتا. اگر لڑکی لینے سے منع کر دے تو اس میں علماء نے دو باتیں لکھی ہیں. ایک طریقہ کار یہ بھی لکھا ہے کہ اگر وہ خود اپنی مرضی سے منع کر دے تو پھر وہ اس سے بری ذمہ ہو سکتے ہیں، مگر علماء کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے وراثت بانٹی جائے تو وہ کوشش یہ کرے کچھ نہ کچھ مال لے لے تاکہ اس حکم پہ عمل ہو جائے. یا یہ بھی کر سکتی ہے کہ مال لے کر پھر اپنی مرضی سے ہدیتاً واپس کر دے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی بیٹی گئی جس گھر میں وہ فائنینشیل بہت اسٹرانگ تھے، ان کے پاس مال کم تھا، بیٹی لے لے لیکن ہدیتاً تو افاتاً واپس دے دیں، وہ ایسا کر سکتی ہے. لیکن کچھ نہ کچھ مال لازمی لے، اللہ کے حکم کا جو نا اس پہ عمل ہونا چاہیے، حکم مدعو نہیں ہونی چاہیے. اگر عورت اپنا حصہ لے لے تو کیا اس کو شوہر استعمال کر سکتا ہے؟ یہ عورت ہی کا حق ہے. اب اس میں دیکھا جائے گا عرف عام میں مطلب کیا معاملہ ہے. بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ عورت جو ہے وہ مرد سے پوچھے بغیر اس کے پیسے استعمال کر لیتی ہے. اگر عرف عام میں ایسی رائج ہے، ان کی انڈرسٹینڈنگ ایسی ہے تو کر سکتی ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو یہ حق تو عورت کا ہے. جیسے جہیز آپ بیچتے ہیں نا، جہیز بھی ملکیت عورت کی ہوتی ہے، تو یہ مال بھی اسی کی ملکیت ہے. اور کسی اور کے مال میں، بلکہ حدیث شریف میں پڑھ کے سناؤں آپ کو، حضور نے فرمایا، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کہ کسی کا مال اس کی خوشی کے بغیر حلال نہیں ہے. تو انڈرسٹینڈنگ اگر ہے تو استعمال ہو سکتا ہے، نہیں ہے تو نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک ہو گیا جناب عالی. مطلب اگر انڈرسٹینڈنگ ہے، چیزیں ہیں، اور لڑکی اپنی مرضی سے جو اماؤنٹ جو ہے وہ دے رہی ہے اپنے شوہر کو جی خرچہ کرنے کے لیے چیزیں، تو وہ ہو سکتا ہے. ادروائز جو ہے وہ زور زبردستی کی بنیاد پر جو ہے وہ اس اماؤنٹ کو یوز نہیں کر سکتا جو کہ اس کے وراثت کے حصے سے اس کو ملی ہے. تو یہ بہت اچھی بات ہے اور یہ چیزیں کلیئر ہونی بھی چاہیے. میں ایک اور بس آخری سوال لوں ارسلان صاحب سے، اس کے بعد پھر ہم بات کو آگے بڑھائیں گے. اور یہ سوال اس طرح سے ہے سرکار کے اچھا یہ اکارڈنگ ٹو سحری ہے. آج کل سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہے، جب تم اذان سنو اور کچھ کھا پی رہے ہو تو اپنے پیالے یا برتن میں سے فائدہ اٹھا لو، یعنی کھاتے رہو. کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ اور اگر صحیح ہے تو پھر اذان فجر کے بعد اگر میرے پاس پیالہ بھرا ہوا ہے تو میں جی بسم اللہ کرتا ہوں بریانی کا سبحان اللہ. جی مطلب وہ مولویوں والی بات کر دی نا آپ نے، وہ تو کریں گے نا. بات یہ ہے کہ حدیث اپنی جگہ بالکل برحق ہے، توجیحات ہوتی ہیں کچھ کہ اس حدیث کا صحیح معنی مفہوم کیا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو حدیث میں لفظ آیا نا، یہ جو روایت آپ پڑھتے ہیں سحری والی، جو مجھے یاد ہے اس روایت کے الفاظ ہیں اذا سمع احدکم الندا، ندا کے لفظ آئے. اچھا ندا سے مراد ہے تو اذان ہی، لیکن کون سی اذان ہے اس کا تذکرہ یہاں نہیں ہے. اور کھانے کا جو وقت ہوتا ہے نا اس میں دو چیزیں آتی ہیں ہمارے یہاں، ایک افطار کا وقت ہوتا ہے اس وقت بھی اذان ہوتی ہے مغرب کی، اور سحری میں ہوتی ہے فجر کی، یہ دونوں چیزیں. اچھا اس میں جب تخصیص بیان نہیں ہوئی کہ یہ فجر کی اذان ہے یا مغرب کی، تو پھر آپ اس کو اسپیسیفک کسی خاص جگہ جو نا اس سے آپ منسلک نہیں کریں. شارحین نے یہاں جو بخاری شریف کی شروعات لکھی گئی اس میں لکھا ہے اس سے مراد نماز مغرب کی جو اذان ہے وہ ہے، یہ بھی لکھا علماء نے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے بخاری شریف کی ایک حدیث آتی ہے جس سے اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بلال کی اذان تمہیں کھانے پینے سے نہ روکے، یہ حدیث ہے. لیکن اس کے بعد آگے لکھا ہے کہ حضرت بلال جو نا اس زمانے میں دو اذانیں ہوتی تھیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اذان دیتے تھے وہ اس لیے تھی کہ لوگ جو سو گئے ہیں وہ سحری میں اٹھ جائیں، یا جو لوگ ابھی سحری کے لیے تیار نہیں وہ پریپریشن کر لیں، اس کے لیے اذان تھی. اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ جو فجر کی اذان دی جاتی تھی وہ حضرت ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب وہ دیتے تھے.
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت بلال کی جو اذان تھی نا وہ سحری کے تعلق سے تھی، اس کا تعلق اذان فجر سے نہیں تھا. تو جب یہ حدیث آ گئی تو اس حدیث کا مطلب بھی یہی ہوگا کہ اگر تمہیں اذا سمع احدکم النداء، یہ جو لفظ ہیں کہ تم جب سنو تو کھاتے پیتے رہو، مینس وہ بلال حضرت بلال والی جو اذان ہے یہ وہ ہوگی مراد. اس کے علاوہ کوئی مراد اس سے نہیں ہو سکتی. ایک حدیث مجھے ذہن میں آ گئی اور یہ بالکل ایسے ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اذا حضرت العشاء العشاء، جب عشاء اور عشاء ساتھ آ جائے یعنی رات کا کھانا اور عشاء کی نماز، تو تم رات کے کھانے سے آغاز کرو، یعنی کھانا کھا لو پہلے پھر نماز پڑھو. یہ بالکل ایسے ہی ہے. تو اس کا جو حکم بیان ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ اگر تم افطار کے وقت کھا رہے تھے کچھ اور اذان ہو گئی تو تم کھا پی لو، اس کے بعد نماز پڑھ لو. یہ اس کی صحیح تطبیق ہوگی کیونکہ بخاری میں اس کی وضاحت ہو چکی ہے کہ بلال کی اذان تمہیں کھانے پینے سے نہ روکے، اور حضرت بلال کی اذان فجر کی اذان نہیں ہوتی تھی. صحیح ہو گیا، بالکل بالکل ٹھیک ہو گیا جی جناب علی. تو یقیناً جو سوالات میرے پاس آ رہے ہیں میں کوشش کر رہا ہوں وہ شامل بھی کروں. علی بھائی ہم کوئی کلام تک لے لیں؟ جی کلام بالکل لیں گے. اس سے پہلے ہم نے کی تھی بریانی کی بات، تو اس کو میں مکمل کرتے ہوئے ایک بات آپ کو بتاتا چلوں. اگر آپ چاہیں تو لذت بھرے مسالے، چاٹ مسالہ ہے، لذت بھرے مسالے، مسالوں کی بات کریں اس میں تو ماشاء اللہ بہت سارے لذت بھرے مسالے ناظرین آپ استعمال کریں. جی بریانی کی بات ہوئی ہے، بہترین یہ ہے، دکھائیے گا جی لذت بھرے دکھایا نا آپ لوگوں. جی بالکل لذت بھرے مسالے، اس کو استعمال کریں بہترین. کیونکہ علامہ صاحب آپ کے یہاں تو ابھی پرسوں گئے، تحفے میں آپ کو ملے ہیں لذت بھرے مسالے، تو کیسا ذائقہ تھا جناب؟ بہترین جی. یہ چاٹ مسالہ ہے جی بالکل چاٹ مسالہ بھی ہے، چاٹ میں ڈال کے کھایا. جی جی یعنی کہ آپ نے افطار چاٹ کون سی والی تھی؟ چاٹ کون سی والی تھی؟ یہ دہی بڑے وہ جو صحیح صحیح. تو میں علامہ صاحب نے استعمال کیا ہے بہت پیارا، یہ ہے برانڈ لذت جو مسالہ جو ہے یہ اس کو بھی استعمال کرنے. اور ساتھ میں جب بریانی کی بات آئے نا، جب بریانی کی بات آ جائے تو پھر ہمارے پاس ہے اجوا کوکنگ آئل. بہترین کوکنگ آئل میں بھی ہم نے جو ہے تو اجوا اسپائسز بھی تو جو بریانی میں ڈلیں گے، یہ بات بھی ہے. واہ واہ زبردست. تو اجوا کوکنگ آئل اور مسالے بھی استعمال کیجئے اور اپنی بریانی کو اپنے ساتھ. وہ لوگ وہاں بھی دیکھ رہے ہیں آپ کو نا اس والے کیمرے میں. جی جی ناظرین میں بتاتا چلوں میرے پاس ہے اجوا، کیونکہ اجوا ہے یونیک، اور استعمال کیجئے بہترین بریانی بھی بنے گی اور بہت کچھ بنے گا. آپ بھی بنائیں، علامہ ارسلان صاحب انشاءاللہ ہمیں بھی کھلائیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. یہاں بھی علی بھائی یہاں بھی دکھا دیں جی بھائی دیکھ لیجئے اجوا کوکنگ آئل، کیونکہ اجوا ہے یونیک. اچھا اجوا اسپائسز جو ہے نا وہ بڑے مزیدار ہوتے ہیں. کبھی کبھی اگر ہم یہاں کوئی ایسی مرچوں والی بات کر دیں تو لگ بھی جاتی ہے. تو جناب یہ تو دیکھیں کیا بات ہے سبحان اللہ. یہاں پر جو ہے وہ کیا نام ہے اسپائسز بھی موجود ہیں، مسالے تو ہیں ہی ہیں جی، یونیک کی بیٹریز بھی ہیں. جی بالکل. ابھی سر نے کہا تھا کہ ہمارا کام بھی بالکل یونیک ہے. یونیک ہے. میں سمجھ رہا تھا کہ آپ کو جملہ یاد آئے گا، لیکن مجھے جملہ یاد تھا، میں نے کہا تھوڑا آگے چل کے. مگر یونیک بیٹری آپ اور ہمیشہ کا ساتھ ہے. اور یونیک بیٹری بہترین بیٹری میرے شہر حیدرآباد کا برانڈ ہے. حاجی محمد اویس گھنگرا صاحب اللہ کریم آپ کو آباد و شاد رکھے. بہترین برانڈ ہے، ضرور استعمال کیجیے. ہمارے مدرسے میں، ہماری مسجد میں بھی الحمدللہ اور گھر میں بھی یونیک بیٹری استعمال ہوتی ہے. جی جناب بالکل. اور یہ بہت اچھی بات ہے. اور بیٹریز آپ کو تو ماشاءاللہ فری مل جاتی ہوں گی. ویسے آپ کے تعلقات بہت اوپر تک ہے ماشاءاللہ سے، ہمیں خریدنی پڑتی ہے، بس مجبوری ہے. تو خیر بات کو آگے بڑھاتے ہیں جی. میں کہہ رہا تھا ہم کلام ایک لے لیں پھر ہم بات. سر میں لبیک آپ کی بات پہ لبیک، کیونکہ لبیک کوکنگ آئل کا بھی ساتھ ہمارے ساتھ ہے، تو آپ کی بات کو لبیک کرتے ہوئے معین شیخ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک کلام بسم اللہ کیجیے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. بہت اچھی گفتگو بھی چل رہی ہے ماشاءاللہ. اور بریانی کی بات سن کے میرے منہ میں بھی پانی آ گیا ہے. شہری کا بہت قریب ہے. تو لہٰذا وقت کی کمی ہے، تو اشعار جو ہے وہ ایک میرے پاس بھی فرمائش آئی ہے تو وہ سنا کے وقت کم ہے. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے.
بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا یاد آتی ہے مجھے مدینہ کی وہ بات، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، زندہ رہنا انسان مدینے میں رہے، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا ان کی شفقت غم کونین بھلا دیتی ہے، غم کونین دونوں جہانوں کا بھلا دیتی ہے، ان کی شفقت غم کونین بھلا دیتی ہے، جب تلک آپ کا مہمان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے۔ معین شیخ صاحب بہت 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 پیارے انداز سے مدح سرائی فرما رہے تھے۔ دعا کرتے ہیں اللہ کریم جو اشعار انہوں نے پڑھے ہیں اس نعت شریف میں، اللہ کریم ہم سب کے قبول منظور فرمائے، اللہ کریم ہم سب کا دین اور دنیا بہتر فرمائے۔ جناب بھی جناب علی، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہم ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو بات کو آگے بڑھائیں گے۔ دیکھتے رہیے کرم رمضان۔ رمضان رمضان کرم ہے رمضان، Introducing the all-new unique doll tubular X series. आ गई यूनिक, छा गई यूनिक।
लज्जत भरा मसाले की अचारी दाल, आपके दस्तरखान पर एक नई डिश का इजाफा। लज्जत भरे मसाले में बना काबुली पुलाव, आपके दस्तरखान में एक नई डिश का इजाफा। मॉल 1 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग का जहां हसीन तर समा। अब हर किसी की होगी अपनी दुकान। जी हाँ, शॉपिंग मॉल में मालिकाना हुकूक के साथ सिर्फ और सिर्फ 24 लाख रुपए में दुकान मिलना मुमकिन है। रिवायत कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति की जानिब से आप सबको रमज़ान मुबारक। एक बार फिर खुश आमदेद कहते हैं आपको हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी सहर नशरियात, जो कि आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं बराह रास्त करम है रमज़ान, पावर्ड बाय लब्बैक कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति, क्योंकि हर लब पे लब्बैक। और जनाब अली, गुफ्तगू बहुत खूबसूरत सी हो रही थी और जो है वो हमारे पास जो यकीनी तौर पे आप तक जो ट्रांसमिशन पहुंचती है उसमें कई लोगों का ताउन हमारे साथ होता है। तो उस ताउन की अगर मैं बात करूं तो वो बहुत ज़रूरी भी है। जिस तरह अभी आप बात कर रहे थे लब्बैक कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति, जी हर लब पे लब्बैक। अब ये लब्बैक वो है जो हमारी यानी हैदराबाद न्यूज़ की हर बात पर लब्बैक कह देते हैं। हाँ। और जब इनसे कहा गया कि जी जनाब अली दोबारा बताइएगा मुझे, फारूक गुलजार साहब हैं जी जो इसके जो रूह रवा हैं, तो जब उनसे कहा गया जी हमने नशरियात करनी, उन्होंने कहा लब्बैक। फिर हमने कहा जी पैसे चाहिए, कहा लब्बैक। और हमने कहा जी स्पॉन्सर प्रॉपर होगा, उन्होंने कहा लब्बैक। हमने कहा 30 दिन होगा, कह रहे लब्बैक। तो लब्बैक तो ऐसे चल रहा है सरकार और लब्बैक। और अब हमारी ज़बान पे लब्बैक है। बिल्कुल, उज़ैर भाई ने ट्रांसलेशन सजा दी लब्बैक। और इरफान साहब जो हैं हमारे महमूद डेकोरेशन वाले, उन्होंने ये खूबसूरत सा सेट तरतीब दे दिया लब्बैक। और सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए लब्बैक। और मैकराम तशरीफ ले आए, असलान भाई को बोला जी, वो आ गए लब्बैक। अकील साहब आ गए, देखें और अकील साहब के साथ खालिद साहब भी मौजूद हैं यहाँ पर। और साथ ही जो है अपना एक चीज़ फॉर लब्बैक, अल्लामा अरसलान साहब ने एक मेहमान का मुझे कहा, मैंने कहा लब्बैक इंशाल्लाह। वो थोड़ा देर लब्बैक हो गई, वो भी लब्बैक इंशाल्लाह। वो लब्बैक सबसे ज़्यादा मजबूत है। ठीक है जनाब। लेकिन वो लब्बैक ऐसे वक्तों में नहीं चाहिए जब मैं यहाँ मौजूद हूँ जी। ठीक है, गुफ्तगू में तवाला तो बिल्कुल ऐसा ही ना। उनके अलावा जी हमारे साथ मौजूद है यूनिक बैटरीज एंड यूनिक मोटरसाइकिल यूनिक। और आप हमेशा का साथ जुबैर घांगरा साहब, कब से हमेशा का साथ है, तो अवैध घांगरा साहब, आप तो बहुत बेहतर से जानते हैं। मोहम्मद घांगरा साहब भी हैं बिल्कुल। तो जनाब अली तो जो है वो क्या नाम है, आप यकीनन इस बात को जानते हैं और समझते भी हैं कि शहर हैदराबाद में यूनिक मोटरसाइकिल और यूनिक बैटरीज का एक बड़ा किरदार है कई ट्रांसमिशन को चलाने में। अभी हम एक बाज़ार से भी होकर आ रहे हैं जी, मैं और अरसलान साहब इस नशरिया से पहले गए थे, तो एक मुफ्त बाज़ार भी लगाया हुआ है, तो उसमें भी उनका बड़ा अहम किरदार है जी। बिल्कुल ऐसा ही है। जो शान रमज़ान जो बचत बाज़ार लगा हुआ है उसमें आयोन हैदराबाद और घांगरा फैमिली का जो है वो बड़ा किरदार है। और वो यकीनी तौर पे लोगों के लिए फ्री में उन्होंने स्टॉल लगाए हैं। ये बड़ी बात थी कि लोग जो वहाँ पे स्टॉल लगा रहे हैं उनसे कोई रकम चार्ज नहीं की जा रही और लोग आके जो है ना बड़े सस्ते में चीज़ें खरीद रहे हैं। तो मेरे को बता, सामान फ्री में नहीं मिल रहा लेकिन कीमत में ज़रूर मिल रहा है। मैं बड़ा हैरान हुआ ये सुन के। आपका तो खैर चक्कर ही अलग है ना, सुभान अल्लाह। तो आपको तो वैसे भी फ्री मिल जाएगा, नहीं आप जाएंगे तो। लेकिन मैं बड़ा हैरान हुआ ये देख के कि वो जो गोश्त की कीमतें मार्केट में 1200 रुपये के करीब है, वो वहाँ पे 800 साढ़े 800 रुपये में वो गोश्त फराहम कर रहे हैं। और वो भी इस तरह के वहीं जानवर वो ज़िबा कर रहे हैं, वहीं गोश्त की तरतीब और जी वहीं वो जो है वो सेल किया जा रहा है। तो बड़ा अच्छा एक अहम किरदार है उनका। एक चीज़ मैं बताऊँ, हमारे मोहतरम अकील साहब बैठे हैं, एक बहुत प्यारा अंदाज़ है इनके यहाँ जुम्मतुल मुबारक की नमाज
نماز کے بعد پھر اکثر مساجد میں ہوتا ہوں بچوں کو جو ہے پیچھے کر دیا جاتا ہے یا وہ دھتکار دیا، مگر ان کے یہاں ایک اچھا میں نے سیٹ اپ دیکھا کہ بچوں کے لیے ایک الگ سے نشست نماز کے بعد لگتی ہے، اور جتنے نمازی حضرات ہوتے ہیں ان سب کے لیے اور ان بچوں کے لیے تحائف اور کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے. اس ٹاپک پہ بھی میں ضرور بات کروں گا. بالکل یہ بہت اچھی بات ہے، اور یہ تو ایسی بات ہے جو اصلاح معاشرہ والی بات ہے جی، تو یہ تو ہونی چاہیے. لیکن اس سے پہلے اگر ہم ہائی اسپیڈ موٹر سائیکل کو چھوڑ دیں تو یہ زیادتی نہیں تو پھر 2 قدم آگے کیسے چلیں گے؟ ایک قدم نہیں 2 قدم آگے چلنا ہے بھائی. نہیں ہم نے ایک قدم چلا رہے ہیں، آپ کو اب 2 قدم آگے جا رہے ہیں. ہاں بالکل. تو جو ہے وہ جناب علی جتنے بھی ہمارے ساتھ اسپانسرز موجود ہیں اسپیشلی ہائی اسپیڈ موٹر سائیکل کے، لکھانی فیملی جو ہے ان کا بہت شکریہ کہ وہ لوگ جو ہے وہ اس ٹرانسمیشن کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر مزید ہمارے پاس گلیمر پینٹس، المدینہ فلور ملز، اجوا کوکنگ آئل، روایت کوکنگ آئل، حاجی محفوظ کرمال ہاؤس، لاسفہ بریڈ، لذت بھرے مسالے، ابھی جو مسالے دکھا رہے تھے یہ انہی کی بات ہو رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ناہید بلڈرز، مال 1 شاپنگ کمپلیکس. تو مال 1 شاپنگ کمپلیکس کا مجھے آپ ذرا بتائیں، آپ کو پتہ ہے کچھ حالی روڈ پہ بن رہا ہے جی بڑا بالکل سر بن جائے تو پھر میں ایک مسجد بھی تو لینی ہے نا، مسجد اور مدرسہ بھی تعمیر کرنا ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ مسجد اور مدرسہ. آپ تو ماشاءاللہ بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں دین کی، اور یہ بڑی اچھی بات ہے جی. بالکل وہاں پہ ہم سوچ رہے ہیں آپ کو ایک دکان بھی دلوائیں تاکہ یہ جو آپ کی مارکیٹنگ اسکلز ہے نا وہ مزید اس میں 4 آفس وہاں بن جائے گا. بالکل ایسا ہے جناب علی، بالکل ایسا ہی نا. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے پاس ٹیبز اسکول اینڈ کالج ہے جی. اچھا جی، ٹیب اسکول اینڈ کالج کا میں آپ کو بتاؤں ایک ایسا ادارہ، منفرد ادارہ ہے جو بچوں کو نہ صرف تعلیم فراہم کر رہا ہے بلکہ دیگر سرگرمیوں میں بھی جو ہے وہ ان کو پیش رکھتا ہے. ابھی ریسنٹلی کا میں آپ کو بتاؤں تو وہاں ٹیب اسکول اینڈ کالج کی جو ہے وہ چند طلبہ و طالبات تھیں اور انہوں نے جو ہے نا وہ ایک پروجیکٹ تیار کیا. یہ بڑی قابل غور بات ہے ویسے نا. انہوں نے ایک پروجیکٹ تیار کیا ہے فوگ سے بجلی بنانے کا نا. مطلب ہمارے پاس جو یہ نمی ہوتی ہے، اچھا ادھر میں نے یہ دیکھا وہ پراپر جو پروسیس تھا ان بچوں کا، پاکستان میں انہوں نے پہلی پوزیشن لی ہے اس والے پروجیکٹ کے اوپر، اور یہ پروجیکٹ ڈائریکٹ لیڈ ہو رہا ہے برٹش گورنمنٹ سے نا، وہاں کے جو کنگ ہیں ان کا پروجیکٹ ہے. انہوں نے فی الحال بچوں کو 3 لاکھ روپے کیش پرائز بھی دیا تھا، اور اس کے بعد پھر مجھے پتہ چلا کہ کسی 1-2 اداروں سے کوئی چند لاکھ روپوں کی یہ پیشکش ان بچوں کو. اور اس کی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ جب ہم یہ بات کر رہے تھے کہ یہ کیسے ہوگا اور کس طرح سے یہ بچے کام کریں گے، تو اہم بات یہ تھی کہ اگر ذرا سی نمی بھی ہے نا، لائک وہ کہہ رہے تھے اگر آپ سہرا تھر میں لے جا کے رکھ دیں، لائک سولر کا تو کیا ہے کہ بجلی اگر سورج کی روشنی آئے گی تو بجلی بنے گی، صحرائے تھر میں بھی لے جا کے رکھ دیں گے وہاں بھی بجلی بنائے گا وہ. تو وہ ایسی مشین ہے وہ بجلی کریٹ کر رہی ہے. اب اس پہ پراپرلی وہ لوگ کام بھی کر رہے ہیں، تو یہ ایک بڑی قابل ستائش بات تھی. پوری دنیا نے اس بات کو سراہا ہے. بالکل نئی بات ہے کیونکہ یہ کہ وہ فوگ سے بجلی کا جو بننا، اور اس طرح کی فوگ کہ بالکل وہ زیرو مائنر سی فوگ بھی ہے تو وہ آپ کو بجلی دے دے گی. تو اور جو ہے وہ مجھے بتایا جا رہا ہے کل کے مہمان بھی جو ہے وہ ڈائریکٹر ٹیب اسکول اینڈ کالج جناب عابد علی رضی صاحب ہیں، تو جب وہ آئیں گے تو مزید ہم اس پہ گفتگو بھی کریں گے. یہ بڑا اچھا ان کا پروجیکٹ تھا. ایڈوانس میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو نظر بد سے بچائے. ہمارے ملک میں جب اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں تو پھر آپ سمجھتے ہیں بہت سارے لوگوں نے کمنٹ کیا، بالکل ایسا ہی محفوظ فرمائے. بالکل ایسا ہی بہت سارے لوگوں نے اس پہ کمنٹ کیا کہ ایسا نہ ہو بچے غائب ہو جائیں. جی تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہ بڑی ایک اہم پیش رفت رہی ہے ٹیب اسکول اینڈ کالج کی طرف سے. اس کے بعد کوثر آئیکن جی، کوثر آئیکن جو ہے وہ میرے گھر سے تھوڑا آگے ہی ہے. آپ کے گھر سے کتنا تھوڑا؟ اتنا تھوڑا کہ بس آپ چلتے رہیں تو آدھے گھنٹے تھوڑا ہی آگے. اچھا، اور جو ہے وہ ٹھنڈی فضا، کھلی فضا، خوشگوار ماحول. اچھا اچھا. اور مزے کی بات یہ کہ کوثر آئیکن نے پاکستان میں سب سے منفرد آفر دیا ہے، اور منفرد یہ آفر یہ ہے کہ ایک منٹ پیسے اتنے نہیں ہیں. نہیں سر، ایسی آفر ہے آپ یقین مانے صرف 30% ادائیگی کریں گے، قبضہ آپ کا. واہ زندہ باد. ٹھیک ہے، آپ بھابھی کو اٹھائیں، مطلب اٹھائیں نہیں، لے کے جائیں اور شفٹ ہو جائیں. بھابھی کے سامان ایسا نکل یار. اور اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ مزید فلیٹ وغیرہ اور جو بھی چیزیں وہ کیا 30% اپنا اماؤنٹ دیا، آپ کی شفٹنگ بچوں سمیت. ارسلان صاحب کو میں کہہ رہا ہوں لے لیں، اس سال تو آئی جائے گی بھابھی کا مسئلہ انشاءاللہ. امید تو یہی ہے کہ دعا کریں گے، چلا کاٹیں گے، نہیں تو پھر چیلے تو کاٹنی ہے ہم نے. پھر اور وہ آج کل سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو چل رہی ہے، ابھی کچھ دیر پہلے تذکرہ ہوا تھا. جی جی. وہ ایک بابا جی ہیں، ان کی ایک جوان خاتون سے شادی ہوئی، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ معلوم کریں کون سے مزار پہ چادر چڑھا کے آئے تھے. اللہ میں بھی وہیں چلا گیا. نہیں وہ پتہ چل گیا، وہ گرمیوں میں پرندوں کو جامع شریف لایا کرتے تھے. تو آپ بھی یہ والا کام کریں تو آپ کو شاید جو ہے وہ ہمارا اسپانسر جامع شریف نہیں ہے. سردیوں میں کافی بھی لائیں گے. تو یہ ہے کہ آپ اس چیز کا عمل کر کے دیکھیں، کیا پتہ یہ کام ہو جائے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ وہاں پہ پلاٹ یا فلیٹ لے لیتے ہیں کوثر آئیکن میں، تو آپ 4 سال کے آسان اقساط میں وہاں رہتے ہوئے بھی قیمت ادا کر سکتے ہیں. وہ جو آپ کا دیرینہ خواب ہے نا بھابھی کے ساتھ الگ رہنے والا، وہ بھی پورا ہو جائے گا اس بار میں آپ کا. تو جی بڑی اچھی بات ہے. اس کے بعد ہمارے پاس لیکزورا ووڈ آرٹ، لیکسس ووڈ آرٹ اور ووڈ آرٹ دیسی چنا اینڈ نمکو. یہ دیسی ہے بالکل.
اچھا تو یہ دیسی کب چنا والوں سے بھی گزارش ہے ہم چاہتے ہیں کہ بالکل پروڈکٹ آئے جی یہ صوفی چنا اینڈ جو ہے وہ ڈرائی نٹس ہیں جی مجھے بتایا گیا تو یہ آپ کے لیے منگائے گئے ہیں تاکہ آپ سحری میں وہ کھائیں تاکہ تھوڑی طاقت بنے دماغ چلے. بالکل 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 میرے ساتھ تو جتنے بھی بیٹھے تھے طاقت والی ہیں ایکسپورٹ کوالٹی ہے بالکل جناب علی. میں بات کو اب آگے بڑھاؤں کیونکہ ہماری نشریات جو یہی ختم ہو جانی ہے. تو جناب علی عقیل احمد صاحب بھی موجود ہیں اور جو ہے وہ میں نے کچھ باتیں اب ذرا سی کچھ جو ہے نا وہ ہنسی مذاق کے بعد کچھ آئیے تڑکتی پھڑکتی باتیں بھی کر لیتے ہیں کیونکہ کچھ سوالات میرے پاس آلریڈی موجود تھے جو مجھ سے کہا گیا تھا کریں کیونکہ ہم ایک دن پہلے اناؤنس کر دیتے ہیں مہمان, آپ سب کو پتہ ہے اس بات کا, تو پھر وہ سوالات جو آتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں چلے اس کو بھی شامل کر لیا جائے. سر پہلا سوال جو آئے ہوئے سوال ہیں ان میں سے کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ اتنی ساری ایکٹیویٹیز کرتی ہے, مطلب ہم آئے دن دیکھتے ہیں جی ملٹیپل, ایک تو آپ کی تنظیم کے بڑی شاخیں ہیں نا الگ الگ, پھر ہر ایک کی الگ الگ ایکٹیویٹیز ہیں. یہ جو اخراجات ہیں یہ کہیں سے فنڈ ہو رہا ہے, آپ لوگ خود کرتے ہیں, کس طرح پاسبل ہوتا ہے والا معاملہ؟ دیکھیں یہ جتنے بھی کام ہیں نا میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا ہے کہ خدمت والے لوگ ہیں اور اپنی مدد آپ تحت جو ہے نا وہ کوشش کرتے ہیں, اور جب آپ انسانوں کی خدمت کے لیے آگے آئیں میدان میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پر پورا ایمان و توکل ہو تو راستے بنانا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ راستے بناتے ہیں, کوئی فنڈنگ نہیں ہوتی باہر سے یا ملک میں کوئی ہمارے اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے. یہ اپنی مدد آپ تحت اہل خیر الحمدللہ موجود ہیں, ان سے بات کی جاتی ہے, وہ آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھ کر حصہ ملاتے ہیں, جس کے ساتھ بہت سارے ہمارے جو کام ہیں لوگوں کی خدمت کے کام وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اچھا پاکستان مرکزی مسلم لیگ پہ ایک تنقیدی عنصر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ جی چند مخصوص لوگ, مخصوص فرقے کے لوگ اور اسی چیز کو آگے بڑھا رہے ہیں, اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ دیکھیں اس کی تو میں آپ سے میں اپنے ناظرین سے بھی کہوں گا کہ اللہ کے فضل و کرم سے حیدرآباد میں نہ صرف حیدرآباد ڈویژن میں ہماری مساجد موجود ہیں, ہمارے پاس مراکز موجود ہیں. آپ آئیں وہاں پر جمعے کا خطبہ سنیں. فرقہ واریت یہ ایسا زہر قاتل ہے کہ جس نے پاکستان کو اور دیگر مسلمان ممالک کو بڑا یعنی نقصان پہنچایا ہے اور پاکستان کے لوگوں نے جنازے اٹھائے ہیں, تو یہ تو ایک زہر قاتل ہے. ہم جتنی بھی ہماری مساجد ہیں ہم وہاں پر مساجد کے اندر کوئی ایسا ٹیگ نہیں لگاتے کہ فلاں اس کی مسجد ہے, یہ اللہ کا گھر ہے, یہ اللہ کا گھر ہے. اور اس طرح کے معاملات میں یعنی آپ کہیں کہ بھی یہ معاملہ صحیح ہے, یہ معاملہ صحیح ہے, جو سوالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے, اللہ تعالیٰ کریں گے. ہمارے ذمے تو یہ ہے کہ لوگوں کے کام آئیں اور لوگوں کی ضروریات کا خیال کریں. تو فرقہ واریت اس کو ہم غلط سمجھتے ہیں. مسلمان ہیں, ایک رب ہے, ایک قرآن ہے, ایک پیغمبر کو ماننے والے ہیں, تو آپس میں مل کر محبت کے ساتھ ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں. اور یہی ہمارا نظریہ ہے, یہی ہماری سوچ ہے, اور اسی ویژن کے ساتھ الحمدللہ ہم آگے چلتے ہیں. اور ہماری جماعت میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے ساتھ اس وقت بہت سارے یعنی طبقات کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ انٹرا پارٹی الیکشن کا جب ہم نے اعلان کیا تو اس اعلان میں کرسچن کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے یعنی عیسائی وہ آئے, انہوں نے کہا ہم اس پلیٹ فارم پر آپ کے ساتھ یعنی ہم کام کرنا چاہتے ہیں, ہم الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں. ان کو موقع دیا گیا, وہ باقاعدہ وہاں پر جیتے ہیں اور صدر بنے ہیں. تو ہم انسانیت کی بات کرنے والے ہیں. تو یہ جو خاص فرقہ واریت اس حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز مسلمانوں میں نہیں ہونی چاہیے جس نے بڑا نقصان پہنچایا. بالکل جی, زبردست بات ہو گئی. اور یہ تو خیر سوالات اپنی جگہ, لوگوں کی بات اپنی جگہ, لیکن میں اگر اپنا پرسپیکٹیو بتاؤں کیونکہ میرا بھی ایک کہیں نہ کہیں تعلق ہے مرکزی مسلم لیگ سے. وہ اس طرح ہے کہ ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں, آپ کی ہی تنظیم کا حصہ ہیں, عبدالہادی خلجی بھائی. تو بڑے اچھے ہمارے دوست ہیں جی, ان سے ہمارا اچھا تعلق بھی رہا ہے اور جو ہے وہ کئی ایونٹس وغیرہ میں ہم ساتھ بھی ہوتے ہیں. تو میں نے جتنا پایا, کیونکہ میں لٹرلی بتاؤں تو میں نے ان کے مدرسے میں جا کے جی کھانا بھی کھایا, تو میں جتنا بتاؤں آپ کو تو میں نے کبھی ایسی چیز نہیں دیکھی. لیکن لوگوں کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں. ایک بہت اچھا جو مجھے پرسپیکٹیو ملا پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا وہ ہے اما عائشہ ہاسپٹل. لائک اس شہر گنجان میں, اس علاقے میں جہاں بہت ساری کثیر تعداد ہے عوام کی. سر تو میں ذرا یہ جاننا چاہوں گا کہ جو اما عائشہ ہاسپٹل ہے شاید چائلڈ وغیرہ کا بھی یہاں پہ ڈپارٹمنٹ ہے, سارے الگ الگ سلسلہ ہے, تو وہ کیا ہے اور وہ کس طرح آپ لوگ ترتیب دیتے ہیں, کس طرح چلاتے ہیں اس کو؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے. اما عائشہ چلڈرن ہاسپٹل کئی سالوں سے الحمدللہ حیدرآباد میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے. اس وقت ہم نے اس کو اپڈیٹ کیا ہے, اپ گریڈ کیا ہے,
چائلڈس کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے بڑی اچھی فیسلٹیز، یعنی ICU کا ہونا اور اس کے بعد وینٹ کی سہولت، یہ الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے. اس کے علاوہ ڈینٹل کلینک بھی موجود ہے اور فزیشین بھی بیٹھتے ہیں، بچوں کے ماہر ڈاکٹرز بیٹھتے ہیں، اور ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے بچوں کے حوالے سے علاج کی جو سہولیات ہے ان کے پاس نہیں ہوتی، مجبور ہو کر ہمارے پاس اگر آ رہے ہیں، یعنی کوئی بندہ پیڈ نہیں کر سکتا، تو ہم ان کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ ان کو علاج میں وہ جو جن کا خرچہ ہوا ہے اس خرچے میں ان کو ڈسکاؤنٹ دیا جا سکے. ہمارے لیے بچہ اہم ہے، ہمارے لیے اس بچے کی زندگی اہم ہے. اخراجات وغیرہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ذریعے سے کر دیتا ہے. اہل خیر اس میں آگے بڑھتے ہیں، ان کو ترغیب دی جاتی ہے، وہ آتے ہیں، اور جو غریب یعنی جو پیشنٹس ہیں اس کا جو علاج ہوتا ہے اس میں وہ بھی اپنا حصہ ملاتے ہیں، اور ہماری طرف سے بھی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. چلیں جی، بہت اچھی بات ہے. اسی طرح آپ کے اسکولز کا سلسلہ بھی ہے. جی ہاں. تو وہ کیا سلسلہ ہے؟ کتنے اسکولز ہیں حیدرآباد میں؟ کس طرح اس کو لے کے چل رہے ہیں آپ؟ اس وقت میں سب سے پہلے تو بات یہ کروں گا کہ الحمدللہ سندھ میں ہماری ایک یونیورسٹی موجود ہے، الکوثر یونیورسٹی، جی ہاں، جس کو 1 سال مکمل ہوا ہے، اور 1 سال میں 1000 سے زیادہ طلباء اور طالبات الحمدللہ وہاں پر یعنی تعلیم کی وہ جو سہولت ہے وہ حاصل کر رہے ہیں. اور اس میں بھی ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ یعنی طالب علم، وہ طلباء کہ جو ٹیلنٹڈ ہے ان کو اسکالرشپس فراہم کی جائیں، آ کر اپنی تعلیم کو کنٹینیو کریں اور اعلیٰ تعلیم حاصل کریں. اس یونیورسٹی کا سفر ہے. اس کے بعد ہمارے اس وقت سندھ میں 43 اسکول موجود ہیں جس میں ہزاروں طلباء اور طالبات الحمدللہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور اس کا بھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو جہاں تعلیم دیں، آگے بڑھیں، ایک اچھے انسان بن سکیں، وہیں پر اچھے مسلمان بھی بنیں، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو موقع دیتا ہے. ہمارے بہت سارے الحمدللہ اداروں سے نکلنے والے طلباء بہت بڑی ذمہ داریوں پر آئے اور آ کر انہوں نے بھی آگے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا شروع کر دیا. تو اسکول کا الحمدللہ ایک اچھا نیٹ ورک موجود ہے. ہاسپٹلس کی آپ نے بات کی، اما عائشہ موجود ہے. اسی طرح ہمارے 17 کلینکس موجود ہیں کراچی کے اندر. حیدرآباد کے اندر بھی 2 کلینکس ہمارے موجود ہیں. اور حیدرآباد کے علاوہ ہمارا اس وقت مٹھی کے اندر اسلام کوٹ میں الحمدللہ یعنی ماڈرن کے نام سے ہم نے ایک ہاسپٹلس قائم کیے ہوئے ہیں. میرپور خاص میں ہمارا ہاسپٹل موجود ہے، سکھر میں موجود ہے. اسی طرح سندھ کے دیگر شہروں کے اندر انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہے کہ جہاں جن شہروں میں اسکول نہیں ہیں وہاں پر اسکول ہم کھولیں اور وہاں پر ہاسپٹلس قائم کریں، تاکہ یہ جو 2 بنیادی سہولتیں ہیں جو میرے سندھ کے یا میرے حیدرآباد کے لوگوں سے چھینی جا رہی ہیں، تو وہ بہتر انداز میں وہ سہولیات ان کو ہم پرووائڈ کریں. بالکل ایسے ہی ہے جی، اور یقیناً یہ چیزیں ہونی بھی چاہیے. اور جس طرح ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں، بہت ساری چیزیں پس پردہ ہوتی ہیں، بہت ساری ان فرنٹ آف کیمرہ ہوتی ہیں، اور ہم یقیناً شہر حیدرآباد کے لوگ جو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن ابھی جتنی چیزیں آپ نے مجھے بتائی ہیں اور آپ ان پر کام بھی کر رہے ہیں، اور آنے والے وقتوں میں یقیناً آپ کی مزید اس پہ حکمت عملی بھی ہوگی کہ آنے والے وقتوں میں آپ نے مزید اس پہ کام بھی کرنا ہے. لیکن پھر ہم بات کریں، کیونکہ یہ تمام تر چیزیں وہ ہیں جو عوام کی خدمت کے اعتبار سے بالکل درست ہیں اور ہو بھی رہی ہیں. اگر ہم اس طرف آئیں سیاسی اعتبار سے بھی، تو مجھے لگتا ہے کہ ادھر بھی آپ لوگوں کی حکمت عملی مزید اسٹرانگ ہونی چاہیے تاکہ لوگ جو ہے اس پر مزید آپ پر جو ہے اعتماد بھی کر سکیں. جناب علی، ایک بات کا میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ حیدرآباد میں الحمدللہ ہم نے اس پر ورکنگ کی ہے، اور جلد اس حوالے سے ہم یعنی ایک ایسا سینٹر، ریسکیو سینٹر جو ہے نا انشاءاللہ تعالی حیدرآباد کے لوگوں کو ہم دیں گے. جس طرح آپ نے دیکھا کراچی کے اندر گل پلازا کے میں مسئلہ ہوا آگ، اور کئی انسانی جو جانیں ہیں وہ چلی گئیں. اچھا، اس میں بھی الحمدللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ ہمارے ذمہ داروں کا ایک بہت بڑا رول رہا ہے، کردار رہا ہے. لوگوں کی جو گاڑیاں چھپ تھیں ان کو ہم نے نیچے ان کے مالکان کے ان کے حوالے کی. یہ الگ بات ہے کہ اس کا جو کریڈٹ ہے وہ سندھ حکومت لینے لگی تھی اور ان کی طرف سے آئی. تو بہرحال الحمدللہ حیدرآباد میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے انشاءاللہ تعالی ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. عنقریب رمضان کے بعد انشاءاللہ تعالی اس کا ہم افتتاح کریں گے. ریسکیو سینٹر ہو جس میں تمام تر چیزیں موجود ہوں. کسی شہری کو ضرورت ہے، کہیں پر کوئی مسئلہ بنتا ہے، تو ہماری ٹیم انشاءاللہ تعالی وہاں پر ایک ایکٹیو ٹیم ہماری موجود ہوگی، تو جا کر وہاں پر لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں انشاءاللہ تعالی. یہ دینے والے ہیں. اسی طرح ایک اور بھی کام ہے، ویسے ماشاءاللہ تعالی عالم صاحب موجود ہیں کہ حدیث میں جس طریقے سے آتا ہے کوئی انسان ہے فوت ہو جائے تو اس کو زیادہ دیر رکھنا نہیں چاہیے، آپ اس کی تدفین کی طرف جاتے ہیں. لیکن اس وقت میں اگر آپ دیکھیں گے موبائل کا دور ہے. پہلے دور دراز کے رشتہ داروں کو علم نہیں ہوتا تھا، تو آج کل دور دراز کے رشتہ دار موبائل کے ذریعے سے خبر پہنچتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ پہنچ جائیں گے 3 گھنٹے میں، 2 گھنٹوں میں. تو اس کے لیے ایک سہولت یہ ہوتی ہے کہ ان کو سرد خانے میں رکھا جاتا ہے
اور وہاں پر بھی جو اگر آپ کا جانا ہو تو وہاں جائیں, آپ دیکھیں گے ساری چیزوں کو, بندے کو بڑی پریشانی بھی ہوتی ہے. تو پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے اس حوالے سے ہم نے ایک کام کیا ہے کہ موبائل سرد خانہ مشینیں الحمدللہ ہمارے پاس پہنچ چکی ہیں, اور یہ ہم فری آف کاسٹ جو ہے نا وہ کریں گے. اس کا آسان طریقہ, مشین ہمارے پاس موجود ہے, ہم اپنی گاڑی ہوگی ہماری انشاءاللہ تعالیٰ, وہ ہم دیں گے. کسی کو بھی ضرورت ہے وہ لے جائے اور لے جا کر اپنے گھر کے اندر عام یعنی کم وولٹیج پر چلنے والی مشین ہے وہاں پر وہ چلائیں, اور اس کے بعد جتنی دیر وہ یعنی رکھنا چاہتے ہیں ڈیڈ باڈی کو وہ رکھیں, اور اس کے بعد پھر مشین ہمارے پاس پہنچے گی. اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور کوشش کر رہے ہیں کہ پوری ہماری ایک ٹیم ہو, مردوں کے حوالے سے, عورتوں کے حوالے سے, کسی کو غسل دینا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو جہاں میت ہو وہاں جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں ہم ان کو پرووائڈ کریں. تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ جلد ایک سینٹر اس کا حیدرآباد کے اندر ہم افتتاح کرنے جا رہے ہیں. جناب علی, یہ بہت ہی خوبصورت سی باتیں آج ہو رہی ہیں, اور میں یہ سن کے صرف اتنا سمجھ پا رہا ہوں کہ جی حیدرآباد شہر میں یہ جو خدمت کا کام ہے, مطلب یہ آنے والے وقتوں میں آپ کو بہت تیزی سے ہوتا ہوا نظر آئے گا. اور یقیناً شہر حیدرآباد چونکہ اب کراچی کے بعد ایک بڑا شہر بنتا جا رہا ہے, بڑھتی ہوئی عوام کی تعداد ہے, بڑھتے ہوئے مسائل ہیں, اور اس میں بہت سارے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں. تو یقینی طور پہ جتنے بھی لوگ اپنا کردار ادا کرنا چاہیں وہ ایز اے والنٹیئر بھی اگر جڑنا چاہیں مرکزی مسلم لیگ کے ساتھ تو جڑیں, ضرور جڑیں. لوگوں کو آگے آنا چاہیے, خدمت کرنی چاہیے, نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے, اور اس طرح کی تنظیموں کا حصہ بننا چاہیے. جناب علی ارسلان صاحب, آپ کے لیے کمنٹ آیا, میں پڑھ دوں پہلے, ایسا نہ ہو کہ نکل جائے. تو جی اسلم جاوید صاحب کہتے ہیں کہ مذہبی اسکالر نے کچھ دن پہلے توحید پر بہت جامع گفتگو کی, آپ کے نیوز چینل کو چاہیے اسکالر ارسلان صاحب سے سال کے 12 مہینے اس طرح کے موضوعات پر پروگرام کرواتے رہا کریں, نوجوانوں کے لیے بہترین موٹیویشنل اسکالر ہیں. سر شکریہ جناب. مسئلہ یہ ہے ہم تو کروانے کو تیار ہیں, یہ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. یہ رمضان کے بعد جو ہے نا ایسے غائب ہوتے ہیں کہ بس نہیں, میرے پاس حل ہے نا, وہ علامہ آئیں گے نا 12 مہینے. جی بالکل, کمپنی میری طرف, وہ کمپنی میں دوں گا, جو اسپانسرشپ دے گی نا وہ میری طرف سے کمپنی. نہیں, اس پر مجھے یاد ہے کہ ہم نے محرم میں شروع کیا تھا یہ معاملہ. اس وقت ہمارے اینکر جو تھے وہ حافظ عمار صاحب تھے, ان کی کچھ مصروفیت ایسی ہو گئی کہ پھر وہ وقت دے نہیں سکے, تو ورنہ وہ کنٹینیو ہو جاتی چیز. انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ خالی یہ کمنٹ ہمارے جو ڈائریکٹر نیوز ہے انہوں نے پڑھ لیا ہوگا, وہ کہہ رہے ہیں آپ کی نوکری پکی. ٹھیک ہے جی, میری طرف سے ڈن ہے, میں انشاءاللہ حاضر ہوں. ہوسٹ انشاءاللہ میرے پاس ہیں, میں ان کو بول دوں گا تو انشاءاللہ وہ. حاجی اسلم جاوید صاحب میری بھی تعریف کر رہے ہیں سر. کیا بات, یہ آپ کی کیوں نہیں کر رہے لوگ؟ خاص بات ہے. نہیں مذاق کر رہا ہوں, آپ کی بھی ہوئی ہے سر. تو انصب صاحب بہترین ہوسٹنگ کرتے ہیں, علی صاحب تو پھر چار. علی صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ یہ صرف ہوسٹ نہیں ہے, یہ ہوسٹ ہیں, یہ ناتخواں ہیں, یہ جو ہے نا وہ ہمیں جو ہے نا وہ مسکراہٹیں بکھیرنے والی شخصیت ہے چہرے کے اوپر. آپ انہیں آف کیمرہ دیکھ لیں تو آپ پہچانیں گے نہیں یہ وہ علی صاحب ہے جو آن کیمرہ بیٹھے ہیں اتنے خاموش. تو یہ وہ شخصیت ہے جو آف کیمرہ یقینی طور پہ سیٹ کی رونق ہے. تو اگر ویسے سچی بات ہے کہ اگر یہ جس دن سیٹ پہ موجود نہ ہو نا اس دن سیٹ پہ رونق نہیں ہوتی ہے. ایک الگ ہی ہمیں جو ہے نا وہ ان کی یاد ستاری ہوتی ہے. جس طرح کل جو ہے وہ آپ موجود نہیں تھے, تو کئی بار جب آپ آئے اور جلدی چلے گا نا تو کئی بار پوچھا گیا کہ علی صاحب کہاں ہے. کل ایسا ہوتا کچھ ایسے واقعات ہوئے تھے, ڈائریکٹر نیوز صاحب خود موجود ہیں, تو بس تو بس ہاں, تو مجھ سے پوچھا گیا باہر ہے نا یار علی صاحب کا ہے, میں نے کہا وہ چلے گئے, ان کو جو ہے وہ جانا تھا. تو لیکن خیر سر آپ کی موجودگی, جزاک اللہ, اللہ آپ کو خوش رکھے. اور انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں ڈائریکٹر نیوز عزیر خان ظہیر صاحب ہماری آواز بھی سن رہے ہوں گے اور ہماری بات بھی سمجھ رہے ہوں گے, سن رہے ہوں گے کہ انشاءاللہ عید کے بعد جو پروگرام ہمارا آغاز دن سے جب حیدرآباد نیوز کا آغاز ہوا تو عزیر خان ظہیر صاحب ڈائریکٹر نیوز نے اور حیدرآباد نیوز کے سی او جناب زہیب لطیف نیازی, ان لوگوں نے مل کر ایک پروگرام راہ دین آغاز کیا, جس میں الحمدللہ دین کے موضوع پہ مختلف موضوعات پہ گفتگو ہر جمعے کو جاری رہتی تھی. انشاءاللہ عید کے بعد آپ کا ہمارا ساتھ ہوگا اور انشاءاللہ پھر یہی پروگرام کو ہم روایت کے ساتھ انشاءاللہ جوڑے رکھیں گے اور انشاءاللہ یہ پروگرام مکمل کریں گے. بالکل جناب علی, اور یقیناً کل چونکہ شب جمعہ بھی ہے تو میں علامہ صاحب یہ بھی بات کروں کہ کل جو ہے نا جو ہم نے موضوع جہاں چھوڑا تھا یہی توحید والا اور کفر و الحاد والا, ہم اس پر کل دوبارہ اسی موضوع پر باتوں کنٹینیو بھی کر لیں گے. اور اس کے حوالے سے کوئی اگر سوالات آپ کے ذہن میں ہو تو آپ وہ بھی بھیج سکتے ہیں ہم تک, اور ہم کوشش کریں گے اس میں شامل کریں تاکہ جو ہم نے وجود باری تعالیٰ سے جس بات کا آغاز کیا ہے انشاءاللہ العزیز اس بات کو اپنے اختتام تک ہم انتہائی رمضان تک پہنچا دیں گے. جناب عقیل احمد صاحب, چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے اور ہم نے باتوں کو سمیٹنا بھی ہے, شہر حیدرآباد کے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے لوگوں کو؟ اس وقت حیدرآباد ہو دیگر شہروں میں آپ دیکھیں گے کہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں, اور میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ انسانیت یہ ہے کہ انسان کے کام آئے. اور ہمارے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جو دوسروں کو نفع پہنچائے. تو خدمت کا جو ایک میدان ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ کام جو کرنے والے ہیں. عوام کو چاہیے آگے نکل کر آپ کے جو پڑوسی ہیں, آپ کے علاقے میں رہنے والے جو لوگ ہیں, ان کی خدمت کریں. اس کے ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ خدمت کی جو سیاست ہے وہ کر رہی ہے. آپ آئیں, دیکھیں, ہمارے ساتھ ملیں, ہمیں پرکھیں, ہمارے ساتھ وقت گزاریں, ایک دن ہمارے ساتھ گزاریں, انشاءاللہ تعالی ہمارے پروجیکٹس کو دیکھیں اور اس کے بعد آپ خود فیصلہ کر لیں. وہ لوگ جن کو آپ نے منتخب کیا وہ چلے گئے, ان کا کردار کیا ہے, وہ لوگ جو ابھی آئے نہیں ہیں ایوانوں میں ان کا کام کیا ہے, کمپیریزن کریں اور اس کے بعد ساتھ شامل ہو جائیں اور شامل ہو کر اس خدمت کے سلسلے کو بہت زیادہ تیز کریں. بالکل جناب عالی, اور یہ بہت اچھی بات ہے سر. حیدرآباد نیوز کی نشریات آپ دیکھتے بھی ہیں, آتے بھی ہیں, اور یہ شہر حیدرآباد میں واحد پہلا چینل ہے جس نے حیدرآباد کی سطح پر رمضان نشریات کا لائیو آغاز کیا. تو کیسی کاوش لگتی ہے آپ کو حیدرآباد نیوز کی؟ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. ماشاءاللہ تعالی جتنی تعریف کی جائے پوری ٹیم کی, حیدرآباد نیوز کی, ہر معاملے میں ماشاءاللہ تعالی آگے بڑھ کر حیدرآباد کے حوالے سے, عوام کے حوالے سے کام کر رہے ہوتے ہیں, کوشش کر رہے ہوتے ہیں حیدرآباد کے ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا اور اس کے اوپر کوئی حل جو ہے وہ آ سکے, اس حوالے سے پیغام پہنچا رہے ہیں. اور رمضان ٹرانسمیشن میں ماشاءاللہ تعالی ارسلان بھائی موجود ہیں, وہ لوگوں کی شرعی رہنمائی جو ہے وہ فراہم کر رہے ہوتے ہیں. دیگر لوگ آ کر اپنی بات کر رہے ہیں, حیدرآباد کے ایشوز کے حوالے سے بات ہوتی ہے. تو میں بہت زیادہ یعنی خراج تحسین پیش کرتا ہوں, مبارکباد دیتا ہوں پوری ٹیم کو کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی یہ کام اس کو اور زیادہ وسیع کرے. آمین آمین جناب عالی. اور یقینی طور پہ جو ہے وہ حیدرآباد نیوز ہر اعتبار سے آگے بڑھ رہا ہے, چاہے وہ حیدرآباد نیوز ہو یا ڈائریکٹر نیوز ہو, ہر اعتبار سے زندگی میں اگلے قدم پر جائے جا رہے ہیں جی ماشاءاللہ سے. اور آپ کی اجازت سے میں کچھ کہہ سکتا ہوں کیونکہ آج محترم تشریف لائے ہیں, یہ پچھلے سال بھی ٹرانسمیشن میں موجود تھے اور ان کی موجودگی میں ایک سوال ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا, خواجہ سرا کے حوالے سے. تو دیکھیں حیدرآباد نیوز کی ایک کامیابی ہے کہ آج میں نے واٹس ایپ پہ اسٹیٹس دیکھا ہے اپنے دوست کا, ان کا ویلفیئر ہے, وہ کھانا وغیرہ اور یہ ساری چیزیں فراہم کرتے ہیں. تو انہوں نے باقاعدہ خواجہ سراؤں کے لیے افطاری و سحری کا انتظام کیا اور وہ جا کے ان کے گھروں پہ پہنچا کر آئیں. تو اس کے بعد جب میں نے ان کو میسیج کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ آپ کی بات مجھے رمضان والی یاد آ گئی تھی, تو میں نے سوچا اس دفعہ کچھ نیا کیا جائے. کیا بات, تو یہ بھی اسی چینل کی کاوش ہے, یہ موضوع ہم نے اٹھایا تھا اس بالکل بالکل ایسا ہی ہے, جس پہ بڑی تنقید بھی ہوئی تھی ہمارے اوپر, لیکن لوگ سمجھتے ہیں پازیٹیو سائڈ ہے اس کا. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں موضوعات بہت سارے ہیں گفتگو کرنے کے لیے, اور ہم تو کوششیں کر رہے ہیں نا کہ ہر شعبے کے لوگوں تک کی بات کی جائے, ان کی آواز بنا جائے. تو یقیناً جس طرح عزیر صاحب ایک قدم آگے ہیں, اس طرح سے حیدرآباد نیوز بھی ایک قدم آگے جاتا جا رہا ہے, اور میں دعا کر رہا ہوں کہ ارسلان صاحب بھی ایک قدم آگے آ جائیں. تو دو قدم بڑھا دیے نا. یہاں جو ہے وہ ہم اب پروگرام کو سمیٹیں گے. میں بہت شکریہ ادا کروں گا جناب عقیل صاحب آپ کا, جناب ارسلان صاحب آپ کا. بھی ہم کلام بھی لیں گے ساتھ میں, لیکن اس سے پہلے چونکہ ہمارے کچھ گفٹ ہیمپرز ہیں جو ہم نے دینے ہیں مہمانان کو, اگر آپ کی اجازت ہو تو. مہمانان کو یہ آپ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے نا اس کی, تو آپ کا گھر کا برانڈ ہے سر. جی بالکل سمندر ہے ہمارے پاس, بالکل ایسا ہی ہے نا. کیا دینا ہے جناب مہمانوں کو بتا سر, یہ آپ کی پسندیدہ ہائی اسپیڈ موٹر سائیکل کا یہ گفٹ ہیمپر ہے سر. ہر پر چلے ایک قدم آگے, آپ کے لیے ہر پر چلے ایک قدم آگے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جناب سے مرکزی مسلم لیگ عوام کی خدمت کے لیے آگے چل رہی ہے ایک قدم آگے, تو اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے. ہائی اسپیڈ کے گفٹ پر آپ کے ساتھ جائے گا. جی جناب عالی. اور یہ لذت بھرے مسالے, سبحان, اتنی لذت نہیں بھرے کہ پھر راستے میں سیری کرنا پڑ جائے گا. تو یہ جو ہے وہ ہم دیں جناب ارسلان صاحب کو, اگر آپ کی اجازت ہو تو. جی بالکل, بسم اللہ. لذت بھرے مسالے ارسلان بھائی کل کچھ بھی لائیں تو پکا کے لائیں گے. لذت کی بات ہوتی ہے, محمد علی بھائی ماشاءاللہ تعالی جوش میں آ جاتے ہیں. سر اصل میں مجھے جو ہے نا وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف مسجد ہے, وہاں کی بریانی یاد آ رہی ہے. تو یہاں تو معاملہ یہ نا سر کہ وہ اصل میں یہ کنیکشن ہے بریانی اور مولوی کا نا, تو بس جہاں بریانی کا ذکر ہے جی وہاں تو پھر مولوی ایسا ہی ہے سر. جناب علی ہمارے پاس ایک اور گفٹ ہیمپر ہے جی, اجوا اسپائسز کا بھی. اچھا, اجوا اسپائسز اجوا جانتے ہیں کیونکہ اجوا ہے یونیک, اجوا بھی یونیک ہے. جی بالکل. اچھا جی, تو یہ جو ہے وہ ہمارے جناب معین شیخ صاحب کے ساتھ جائے گا جی. تو یہ ارسلان صاحب اگر آپ یہ آگے تک پہنچا دیں گے, بہت پیارا انداز آپ کا, یونیک انداز سے آپ نے ماشاءاللہ کلام پیش کیے, اس وجہ سے آپ کے ساتھ اجوا
کوکنگ آئل جو ہے اس کا اجوا اسپائسی مسالے جو ہے وہ آپ کے ساتھ جائیں گے. آپ تمام کا بہت شکریہ. جی بالکل میں چاہوں گا ہم پہلے کلام لے لیں، اس کے بعد پھر ہم مائنڈ پہ بالکل پہلے کلام، اس کے بعد پھر انشاءاللہ سلام. جی ہاں بالکل. جی جناب معین جی ایک صاحب. یہ کلام جناب عزیر خان زئی صاحب کی فرمائش پر پڑھا ہے. کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا. سات سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، سات سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا. کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا. ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے، ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے، پھر مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا. پھر مل کے سب لوگ مجھے مٹی سے گارا کرتے، مل کے سب لوگ مجھے مٹی سے گارا کرتے، پھر مجھے مسجد نبوی میں لگایا جاتا. کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، اور کاش ایک کاش 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 میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا، جس کو سرکار کے منبر میں لگایا
اور آپ دونوں کے دل کی بھی خواہش ہوگی. یا اترتا میں کسی نعت کے مصرے بن کر، یا اترتا میں کسی نعت کے مصرے بن کر، روبرو ان کہ میں ان کو ہی سنایا جاتا، روبرو ان کہ میں ان کو ہی سنایا جاتا، لایا جاتا سر دربار، اسیروں کی طرح لایا جاتا سر دربار، اسیروں کی طرح، حکم پر ان کے میں آزاد کرایا جاتا، حکم پر ان کے میں آزاد کرایا جاتا، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، بخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہ ایک شعر ہے کہ ساری صدیوں پہ جو بھاری ہے وہ لمحہ ملتا، واہ واہ واہ، ساری صدیوں پہ جو بھاری ہے وہ لمحہ ملتا، کاش سرکار دو عالم کا زمانہ ملتا، آپ کو دیکھتا مکے سے میں ہجرت کرتے، آپ کو دیکھتا مکے سے میں ہجرت کرتے، آپ کا نقش قدم آپ کا رستہ ملتا، آپ کو دیکھتا طائف میں دعائیں دیتے، آپ کو دیکھتا طائف میں دعائیں دیتے، یوں میرے صبر و تحمل کو سلیقہ ملتا، اور آپ کے سامنے رکھ دیتا میں سب کچھ لا کر، آپ کے سامنے رکھ دیتا میں سب کچھ لا کر، نصرت دی کے لیے جب بھی اشارہ ملتا، اور اپنا گھر بار لٹا دیتا تو اس کے بدلے، اپنا گھر بار لٹا دیتا تو اس کے بدلے حب سرکار مدینہ کا خزانہ ملتا. اور بڑا حاصل کلام شعر ہے کہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتا، آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتا، آپ کے قدموں کے پیچھے مجھے سجدہ ملتا، آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتا، آپ کے قدموں کے پیچھے مجھے سجدہ ملتا، اور بھول جاتا میں کسی طاق میں رکھ کر راکھیں، بھول جاتا میں کسی طاق میں رکھ کر راکھیں، آپ کو دیکھتے رہنے کا بہانہ ملتا، اور آپ کی طرح بٹھاتا میں انہیں شانوں پر، آپ کی طرح بٹھاتا میں انہیں شانوں پر، راہ میں آپ کا جب کوئی نواسا ملتا، کاش سرکار دو عالم کا زمانہ ملتا، کاش سرکار دو عالم کا زمانہ ملتا۔ جناب بہت ہی خوبصورت انداز سے جناب معین شیخ صاحب جو ہے وہ کلام پیش کر رہے تھے، اور یقیناً اس سائٹ پر ایک سما سا مدا ہوا ہے، اور جب بھی ہم اس طرح کے کلام سنتے ہیں یقینی طور پہ چونکہ یہ راتیں بھی ایسی ہیں، بابرکت راتیں ہیں، قبولیت کی راتیں ہیں، نہ جانے کب کیا چیز قبول ہو جائے اور کب کیا چیز جو ہے وہ بارگاہ الہی میں مقبول ہو۔ تو بہت شکریہ آپ تمام تر سامعین کا، سننے والوں کا، دیکھنے والوں کا، اور میں جو ہے وہ جی 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 جی
صحیح ہو گیا جی، بالکل ٹھیک ہو گیا جی. تو میں جو ہے وہ یہ تمام تر جو نشریات ہوتی ہے، تمام تر چیزیں جو ہوتی ہیں، یقینی طور پہ یہ پورا حیدرآباد نیوز کا خاصہ، حیدرآباد نیوز کی ٹیم کا خاصہ ہے کہ وہ ساتھ ان چیزوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بابرکت مہینہ جس میں ہم سب چونکہ ایک ہی مہینہ ایسا ملتا ہے ہمیں جس میں شاید ہم دین کی طرف زیادہ ہماری رغبت بھی ہوتی ہے جی، اور یہی مہینہ ہے جو ہمیں خدا تعالیٰ سے قریب بھی کر رہا ہوتا ہے، ہمیں بہت ساری چیزوں سے روک بھی رہا ہوتا ہے، بہت ساری نعمتوں اور رحمتوں سے نواز بھی رہا ہوتا ہے. تو اس ماہ مبارک میں جو ہے وہ ہر شخص اپنے اعتبار سے بہت اچھا کام کر رہا ہوتا ہے. اسپیشلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ابھی بات ہو رہی تھی سحر افطار کی مرکزی مسلم لیگ کی جانب سے، تو اسی دورانیے میں جو ہے وہ جو مرکزی مسلم لیگ کے رضاکار ہیں وہ جی لوگوں کے لیے اور بھی دیگر سہولیات فراہم کر رہے ہوتے ہیں، سڑکوں پر موجود ہوتے ہیں، لوگوں کو سحر افطار تو کروا رہے ہیں، اس کے علاوہ لوگوں کی مدد بھی کر رہے ہیں. تو یہ بہت ہی جو ہے وہ ہمارے پاس جو پولیس اہلکار ہوتے ہیں سڑکوں پر، جو ہمارے پاس جو ہے وہ سیکیورٹی اور دیگر معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو افطار کروا رہے ہوتے ہیں پاکستان مرکزی مسلم لیگ والے. تو یہ بڑی جو ہے وہ اچھی بات ہے اور بڑی خوشائند بات ہے کہ شہر حیدرآباد میں اس طرح کا درد دل رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں جی، اور یہ بڑا اچھا کام ہو بھی رہا ہے. بہت شکریہ جناب عقیل احمد صاحب آپ کا، جناب ارسلان صاحب آپ کا، جناب معین شیخ صاحب آپ کا، جناب محمد علی نقشبندی صاحب آپ کا، آپ تمام تر سامعین کا، دیکھنے والوں کا آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ العزیز کل ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہوگی. کل دوسرا شب جمعہ ہوگا اور ہم جو ہے وہ کل کی نشریات میں مزید گفتگو کریں گے، نئے مہمان ہوں گے، نئے موضوعات ہوں گے. تو انشاءاللہ العزیز کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان انصب قریشی کو اور محمد علی نقشبندی کو دیجیے اجازت. ان دا اینڈ اللہ صاحب دعا فرمائیں گے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین. مولا کریم ہماری اس ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. مولا کریم جتنے لوگوں نے کوششیں کاوشیں کی، سب کی کوششیں کاوشیں قبول فرما. جن احباب نے تعاون کیا مولا ان کے تعاون کو بھی قبول فرما. سب کے رزق حلال میں خوب خوب برکتیں عطا فرما. لقمہ حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما. ایمان والی، عافیت والی، صحت والی، خوشیوں والی طویل زندگی عطا فرما. ایمان و عافیت کے ساتھ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. بار بار حج بیت اللہ کی سعادت سے مشرف فرما. بار بار مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرما. مولا کریم جتنے بھی احباب یہاں موجود ہیں، ان کے جتنے عزیز و اقربا مسلمان دنیا سے چلے گئے، سب کی بخشش و مغفرت فرما. عزیر بھائی کے والد کی بخشش و مغفرت فرما. حیات بھائی کے والد کی بخشش و مغفرت فرما. زہیب بھائی کے والدین کی بخشش و مغفرت فرما. تمام امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما. اللہم من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان کرم ہے رمضان، رمضان کرم ہے رمضان، رمضان کرم ہے رمضان، رمضان